بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، I'm ارید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز آج ہم نے پڑھنی ہے اپنا جو ناول کل سٹارٹ کیا تھا رات کو، اس کی لاسٹ پارٹ پڑھنا ہے۔ تو آئیں اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل ناول آرچڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کرنے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے، اور ویڈیو کو اور چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور سبسکرائب کیا کریں کیونکہ رسپانس نہیں ابھی تک بہتر ہوا۔ تو آئیں چلتے ہیں کمنٹ سیشن کی طرف، دین ہم ایپیسوڈ کی طرف آئیں گے۔ تو اس ناول پہ ہم اسی ناول کے کمنٹس پہ بات کیا کریں گے اور دوسرے ناول پہ ہم دوسرے ناول پہ کمنٹس پہ بات کیا کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو راجہ رافع کا کمنٹ ہے نائس سٹوری، عادل نائس، اچھا جی۔ اس کے بعد مالک صبا کا کمنٹ کدھر گیا؟ مالک صبا کا ایز یوزول دونوں میں نے 2 ایپیسوڈ دیے ہیں اور یہ بندی نے مجھے دونوں پہ لانگ کمنٹس کیے ہیں، تو وہ سب سے پہلے تو آپ کے تھینک یو ویری مچ۔ اچھا گینگسٹر والی کی بھی آئی ہے یار، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ایک ٹائم وہ آئے گی ایک ٹائم وہ آئے گی، اور آج میں نے حسبے والا دونوں دیے ہیں، ایک مطلب دوں گی اور ایک دے چکی ہوں۔ چلیں شکر ہے یہ والا ناول بھی آپ کو پسند آیا۔ آہو مقدس کا کریکٹر واقعی بڑا اچھا ہے۔ آہو وجاہت نے انٹری ماری، علی بھی پسند کرتا، وہ مقدس کا تو وہ صاحب ہو گیا نا، ایک نار تے 100 بیمار، ایک بیچاری مقدس تے چاروں پاسوں رشتے دی لین لگ گئی، لیکن وجاہت آ گیا تو چھا گیا۔ لیکن ابھی تک تو پہلے سفیان کا پلڑا بھاری تھا، پھر وچ گھر علی دا بھی منگنی ہون دے چانس آ، تے ابھی یہ وجاہت صاحب آ گئے ہیں، دیکھتے کیا بنتا ہے۔ ہاں دمیا تو بڑی دیر ہے وجاہت۔ دیکھتے ہیں آج پتہ لگ جائے گا آپ کو مقدس کی شادی کس سے ہوتی ہے، کس کے نصیب میں لکھی گئی ہے مقدس۔ یس نیکسٹ پارٹ لاسٹ پارٹ ہے، تو اس میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کس کے ساتھ بیاہ ہوئے گا اس کا۔ اچھا چلے بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو گینگسٹر والا بھی پسند ہے اور یہ والا بھی پسند آیا، گینگسٹر والے کی ایپیسوڈ آپ کے لیے ضرور آیا کرے گی۔ اچھا جی، اس کے بعد نیاب رضوان، وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ ناول سٹوری مزے کی لگی، چلیں بڑی اچھی بات ہے۔ کون ہنس رہا تھا بھلا؟ چلو جڑا بھی ہنس رہے سے سانو کی، وہی تو یار میں کہہ رہی تھی کہ اپنے ریسیپی سے کوئی بات ہو تو پیرنٹس کا شیئر کرو۔ بائے بائے۔ چلے جی، آپ لوگ میرے تھوڑے سے جو گنے چنے ڈیلی کے لوگ ہیں وہ وہی مجھے رسپانس دیتے ہیں، باقی تو بھائی ناول بدلنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب میں سوچ رہی ہوں چانا چونا چھوڑ کے بھاگ جاؤں، لیکن یہ ٹیچر نے میری گچی دبا دینی ہے، میری گچی مروڑ دینی ہے میری پاڑ کے۔ ایک دفعہ سے مجھے غصے والا ایک بھیجا تھا، میں نے اس کو کہا تھا جب میں نے چینل چھوڑنے لگی ہوں، لیکن اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ میں تو پھر رسپانس پہ چلتی ہوں۔ تو آئیں چلتے ہیں اس کا لاسٹ پارٹ پڑھنے کے لیے۔ فون کی پہلی بیل پر اس نے جھپٹنے کے انداز میں ریسیور اٹھایا تھا۔ میں بہت لکی ہوں، لگتا ہے میرے فون کا انتظار ہو رہا تھا۔ اس کے ہیلو کرنے سے پہلے ہی دوسری طرف سے بڑی شوق آواز آئی، وہ بولنا چاہتی تھی لیکن آنسو سے بولنے سے روک رہے تھے۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تم بہتر طور پر جانتی ہو، میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہ محض دھمکی نہیں دے رہا، لیکن تمہیں شاید مذاق لگا تھا۔ تمہارے فادر کو میں کوئی نقصان پہنچانا نہیں چاہتا۔ سفیان کا جو حال ہوا وہ تم جانتی ہو، میرے اور تمہارے درمیان جو بھی آئے گا اس کا یہی حشر ہوگا، اس نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ آپ چاہتے کیا ہیں؟ تمہیں مقدس کے سوال پر بڑا بے ساختہ جواب آیا، بے بسی کی انتہا محسوس کر کے وہ رونے لگی۔ کاش میں دیکھ سکتا تم روتے ہوئے کیسی لگتی ہو، یقیناً یہ نظارہ بھی بے حد دلکش ہوگا، میرا خیال ہے میں یہ نظارہ دیکھنے آ جاتا ہوں۔ نہیں، وہ جلدی سے بولی، دوسری طرف سے بڑا بھرپور کہکا سنائی دیا۔ ابا جی اتنا کی کر دیتا، جہاں تو سن لینی میرے منہ چو گندیاں گندیاں۔ تو پھر ایسا ہے کہ کل شام کو میرے گھر والے آئیں گے اور اب کے جواب ہاں ہونا چاہیے، اور اپنے والدین کو منانا تمہارا کام ہے۔ میں ایسا نہیں کر سکتی، اس نے روتے ہوئے کہا تھا۔ یہ تو تمہیں کرنا پڑے گا میری جان، ورنہ سوچ لو تمہارا پیارا سا بھائی۔ اچھا اب تم جاؤ اور میرے خواب دیکھو پلیز۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی کیونکہ وہ دوسری طرف سے لائن کٹ چکی تھی۔ پاپا مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ہاں بیٹا کہو، انہوں نے فائلز کو بریف کیس میں رکھتے ہوئے سامنے کھڑی مقدس کو دیکھ کر کہا۔ پاپا آج شام کو وجاہت کے گھر والے آئیں گے، آپ انہیں ہاں کر دیں۔ مقدس کی بات پر فائل کی طرف بڑھتا ان کا ہاتھ وہیں تھم گیا جبکہ چائے کا کپ لاتی صالحہ بیگم کا ہاتھ کانپ گیا تھا۔ افتخار صاحب کو لگا شاید انہوں نے غلط سنا۔ کیا کہا؟ کھوتی ہے ایڈا تو اپنے سیر تے سارا کچھ لے رہی ہیں، تو انہیں دس دیں اصل گل۔ آپ وجاہت کے گھر والوں کو ہاں کہہ دیں۔ مقدس، وہ اتنی زور سے بولے کہ مقدس کے ساتھ صالحہ بیگم بھی کانپ گئی۔ ہوش میں تو ہو؟ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ اس شخص کو جانتی ہو کس کماش کا، ایک شادی کر چکا ہے، تم کیسے اس کی باتوں میں آ گئی؟ کیا نظر آیا تمہیں اس میں؟ بولو۔ انہوں نے اس کا بازو پکڑ کر ہلایا لیکن وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ زمین کو دیکھتی رہی۔ اس کی شکل دیکھ افتخار صاحب کچھ نرم پڑ گئے۔
मुक़द्दस बेटा हमारा उनका कोई जोड़ नहीं है, वो लड़का बस अपनी अना की तस्कीन चाहता है, इनके लिए औरत को छोड़ देना कोई मसला नहीं, क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती हो। इनकी बात पर मुक़द्दस ने सर उठाकर एक नज़र नहीं देखा। पापा आप इन्हें हाँ कर दें। इसने एक बार फिर वही जुमला दोहराया। इफ्तिखार साहब ने हैरत से अपनी फर्माबरदार बेटी को देखा, जिसके ख्यालात और पसंद को बहुत अच्छी तरह जानते थे। वो ये फ़ैसला वो कैसे कर सकती थी। मैं ऐसा नहीं करूँगा, इन्होंने सख्ती से कहा। ज़िंदगी मुझे गुजारनी, आप अपना फ़ैसला करने का हक़ है मुझे। नामुराद बेगैरत, सालिया बेगम ने आगे बढ़कर इसे झंझोड़ डाला। सालिया रुको। इफ्तिखार रज़ा के कहने पर इनका चलता हाथ रुक गया। ठीक कहा तुमने, तुम्हें फ़ैसला करने का हक़ है। बिल्कुल ठीक, मैं इन्हें हाँ कह दूँगा, तुम तसल्ली रखो, लेकिन ये याद रखना आज से तुम्हारे लिए तुम्हारा बाप मर गया। जाओ अब यहाँ से चली जाओ। वो जल्दी से मुड़ी और दरवाजे से निकल आई। कमरे में आकर इसने सख्ती से खुद को रोने से रोका था, क्योंकि वो जानती थी सालिया बेगम आएंगी। और वही हुआ। कुछ देर बाद वो इनके कमरे में थी। इस दिन ख्यान जिस लड़के के साथ था वो वजाहत यज़दानी था। मुक़द्दस ने हैरत से इनका सवाल सुना। जी, और तुम इससे मिली भी थी? जी। इन्होंने आगे बढ़कर एक थप्पड़ इसके मुंह पर दे मारा। मुक़द्दस तुम ऐसी निकलोगी मैं सोच भी नहीं सकती थी। कोई और कहता तो मैं कभी भी ना मानती, लेकिन मैंने खुद तुम्हारा ये रूप देखा। मुझे यकीन नहीं आता, तुम्हें पता था वो वहाँ होगा, इसीलिए तुम दौड़ी दौड़ी वहाँ गई थी। माँ बाप की आंखों में धूल झोंकती रही हो, तुम पर अंधा एतमाद किया था। हम तुम्हें क्या समझे और तुम क्या निकली। काश तुम पैदा होते ही मर जाती, हमें ये दिन तो ना देखना पड़ता। अब वो रो रही थी और रोते रोते इन्होंने एक नज़र मुक़द्दस पर डाली, जिसका बायां गाल लाल हो रहा था, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। मुक़द्दस तुम इतनी ढीठ तो कभी नहीं थी। इन्होंने इसे दुख से देखा। वो तो इन्हें मुक़द्दस लग ही नहीं रही थी। मैं भी हैरान थी, हमारे मना करने के बावजूद इतने बड़े लोग बार बार क्यों आ जाते हैं। हमें नहीं पता था ये सब तुम्हारी माँ पर हो रहा है। मुक़द्दस तुमने तो हमारा मान ही तोड़ दिया। वो कहकर बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद इसने निदा को अंदर आते देखा। इसके पीछे सालिया बेगम थी। पूछा इस नामुराद से, अपने बाप की बेइज्जती करवाने पर तुली है। इस लड़के की मोहब्बत में अंधी हो गई है, चाहती है हम जानते पूछते इसे जहन्नम में धकेल दे। तुम पूछो इससे। सालिया बेगम रोने के साथ ऊंची आवाज़ में बोल रही थी। निदा शौक की कैफियत में यकटक मुक़द्दस को देख रही थी, जो बगैर किसी रद्द-ए-अमल के फ़र्श को देख रही थी। आंटी प्लीज़ आप चुप हो जाए, मैं देखती हूँ, आप अंकल के पास जाएँ। निदा ने ज़बरदस्ती इन्हें बाहर भेज दिया और दरवाज़ा लॉक करके इसके पास आ गई। मुक़द्दस ये क्या हमाकत है, अब तो सब ठीक हो गया, अली से तुम्हारी बात तय होगी फिर क्यों। निदा ने मुक़द्दस के दोनों हाथ थाम लिए थे। निदा सफ़ियान पर हमला इसने करवाया था, कल पापा के ऑफिस भी वो किया था, और अगर अली से मेरी कोई भी बात होती है तो वो अली का भी वही हाल करेगा जो सफ़ियान का हुआ। इसने मुझे धमकी दी कि अगर हमारी तरफ से हाँ ना हुई तो वो पापा को नुकसान पहुंचा सकता है। मुक़द्दस ने इसी से पार्ट अंदाज में इसे बताया। निदा मुँह खोले इसका चेहरा देखने लगी। तो क्या मुक़द्दस तुम इससे शादी करोगी। निदा ने इसका चेहरा ऊंचा करके पूछा। हाँ, इसने निदा की तरफ देख कर कहा। निदा मुझे लगता है मुझे किसी गुनाह की सज़ा मिली है। मैं तो समझती थी मैं साफ ज़िंदगी गुजारी हूँ, लेकिन पता नहीं कहाँ गलती होगी। मैंने सुना था नेक औरतों के लिए नेक मर्द होते हैं। निदा मैं क्या नेक नहीं थी। इसने निदा से पूछा, जिसकी आंखों में नमी तैरने लगी थी। पापा कहते वो मेरे लिए मर गए, मैं मानती हूँ ये सच है, लेकिन मेरा क्या कसूर है। मैंने तो ऐसा कभी नहीं चाहा था, सिर्फ एक नेक मर्द मांगा था जो सिर्फ मेरा हो। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तुम लोग कहते थे कि इतनी बड़ी चादर में मैं काम करने वाली मासी जैसी लगती हूँ, कोई खूबसूरती नज़र नहीं आती। फिर इसने क्या देखा मुझ में। निदा ने बेख्तियार इसके चेहरा थाम लिया। मुक़द्दस ने नज़रें उठाकर निदा को देखा, जो बाकायदा आंसू से रो रही थी। वो बेख्तियार निदा के गले लग गई। प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़, मैं इस शख्स से नफ़रत करती हूँ। मुझे हर इस लम्हे से नफ़रत महसूस होती है जब इसने मुझे देखा। मुझे अपने वजूद से, अपने चेहरे से नफ़रत महसूस हो रही है। जहाँ इसकी नज़र पड़ी वो अब ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। इसने अलग होकर निदा को देखा, जिसका चेहरा आंसुओं से गीला हो गया था। इस शख्स ने मुझे मेरे माँ बाप की नज़रों में बेतपार कर दिया। मैं मर भी नहीं सकती, मैं हराम मौत मर कर अल्लाह को नाराज़ नहीं कर सकती। अल्लाह ताला भी मुझसे नाराज़ हो गए तो मैं कहाँ जाऊँगी। मैंने सिर्फ पापा के लिए, क्यान के लिए किया। निदा प्लीज़ मुझे कहीं छुपा दो, मुझे इन लम्हों से खौफ आता है जब वो शख्स मेरे सामने होगा। निदा दुआ करो मुझे मौत आ जाए, प्लीज़ निदा मेरे लिए दुआ करो। इसने अपना सर बिस्तर पर गिरा दिया। इसका सारा वजूद हिचकियों की वजह से लड़ज रहा था। दौर फट्टे मुँह है तेरे तो वजाहत, तेरी वजह तो कुड़ी किड्डी मुसीबत आलू फंसी हुई। इसने बड़ी मुश्किल से अपनी जलती हुई आंखों को खोला था। वजाहत की फैमिली आई है, तुम उठो, वो लोग अंदर आना चाहते हैं। मुक़द्दस जल्दी से उठ बैठी, चादर को अच्छी तरह ईट लपेटा। सबसे पहले कोई आदमी अंदर आया था। मुबारक हो बेटा, खुश रहो। यहीदी यज़दानी ने मामूल के अंदाज में इसके सर पर हाथ फेर कर और 1000 के कई नोट इसकी गोद में रख दिए। वो नज़रें झुकाए बैठी थी। फिर कोई खतून इसके करीब आकर बैठी। कैसी हो बेटा, इन्होंने इतने प्यार से पूछा कि वो शर्मिंदा सी होगी। इसने सलाम किया तो मुस्कुरा दी। जीती रहो, शाफिया से कहो सारी चीज़ें अंदर ले आए। इन्होंने पीछे मुड़कर किसी से कहा। इन्होंने थोड़ी के नीचे हाथ रखकर इसका चेहरा ऊंचा किया। इसने चेहरा तो ऊंचा कर दिया, लेकिन नज़रें नहीं उठाई थी। माशाल्लाह, हमें तो वजाहत ने अफरा तफरी में भेज दिया और ये सारा सामान शगुन के तौर पर साथ भेज दिया। मैंने कहा भी कि पहले हाँ तो होने दो, लेकिन इसको यकीन था, इसीलिए तुम्हारे लिए ये सब भेज दिया। इनकी बात पर इसने नज़रें उठाकर इन्हें देखा, लेकिन वो परस में से कुछ निकाल रही थी। इसकी नज़रें इनके पीछे खड़ी सालिया बेगम से टकरा गई, जो बड़ी काटदार नज़रों से इसे देख रही थी। बेटा ये तुम्हारे लिए। इन्होंने डायमंड रिंग निकाल कर इसकी उंगली में पहना दी। वजाहत ने ख़ास तौर पर मुझे ताकीद करके दी थी। इन्होंने मुस्कुरा कर इसे देखा। वाकई बहुत जच रही है। इन्होंने इसके गोरे हाथों को देख कर कहा।
اچھا بیٹا ہم نے تو سوچا تھا سارے فنکشن کریں گے لیکن ہمارے بچے کو بڑی جلدی ہے. آپ کے والد بھی مان گئے, میں جانتی ہوں, ٹائم بالکل بھی نہیں ہے, اس لیے زیور اور لہنگا ہم لے آئے ہیں لیکن انشاءاللہ ولیمہ بہت زبردست ہوگا. اچھا بیٹا جلدی ملیں گے, آمنہ خاتون نے اس کا ماتھا چوم کر کہا. اور آپ ارینجمنٹ کی فکر مت کریں, ہم سب کر لیں گے, ہمیں کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے سوائے مقدس کے. بس آپ ہماری امانت کو سنبھال کر رکھیے گا, میں بہت عزیز ہے. صالح بیگم سے کہتے ہوئے انہوں نے پیار بھری نظروں سے مقدس کو دیکھا. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے پہلے بہت تکلف کیا لیکن ہال وغیرہ کا بندوبست ہم کر لیں گے. آمنہ خاتون کے اخلاق سے متاثر ہو کر صالح بیگم بھی بولنے پر مجبور ہو گئی تھی. ان کے جانے کے بعد نیدا اس کے پاس آ گئی. نیتا اتنی جلدی کیوں؟ تم پاپا کو سمجھاؤ پلیز, میں مر جاؤں گی. وہ روتے ہوئے بے ربط بولنے لگی. مقدس جب تم نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا تو خود میں حوصلہ پیدا کرو, ابھی تو شروعات ہے. اس نے نظر اٹھا کر بستر پر دیکھا جہاں چیزوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا. تبھی نیچے سے بولنے کی آوازیں آنے لگی. کچھ دیر بعد عائشہ اور ملائکہ اس کے کمرے میں تھی. واہ مقدس واہ, تمہارے کھیل کی داد دینی پڑے گی. عائشہ نے تالی بجا کر اسے داد دی. بچپن سے تمہارے مذہبی لیکچر سنتی آ رہی تھی اور پتہ نہیں تمہیں کیا سمجھ بیٹھی تھی. اتنی بڑی چادر کی آڑ میں اتنا بڑا کھیل کھیلتی رہی ہو میرے بھائی کے لیے, ہاں کہہ کر اس وجاہت یہ زانی سے شادی کر رہی ہو. کہاں گئے تمہارے لیکچر کہ میں کسی فلرٹی آدمی سے شادی نہیں کروں گی. میرے بھائی کی تو ایک منگنی ٹوٹی تھی, اس وجاہت یہ زانی کی تو شادی ہو چکی ہے. وہ ہے تمہارا پیور مین آئیڈیل مین جس کے لیے تم نے میرے بھائی کو ٹھکرا دیا. بلکہ نہیں, تم نے اس کروڑوں کی جائیداد کے لیے ایسا کیا. نکلی نا تم بھی عام سی, ہوگی نا اس کی خوبصورتی اور دولت سے متاثر. اس سونے کے ڈھیر پر بیٹھ کر بہت مزہ آ رہا ہوگا نا تمہیں. اس نے بیڈ پر پڑے گولڈ کے سیٹ کے ڈبوں کو دیکھ کر کہا. وہ بہت غصے سے مقدس کو دیکھ رہی تھی. مقدس مسکرا دی. کچھ رہ گیا ہو تو وہ بھی کہہ دو عائشہ, مجھے برا نہیں لگ رہا. مجھے لگتا ہے میرا کوئی بڑا بول یا شاید کبھی میں نے خود پر غرور کیا تھا, اس کی سزا مل رہی ہے. تم کہہ سکتی ہو تمہیں حق ہے, لیکن پلیز ہو سکے تو مجھے معاف کر دو. معاف اچھا لفظ ہے, کہنا آسان ہے لیکن کرنا مشکل. کبھی تمہیں کسی ایسے شخص کو معاف کرنا پڑے جس نے تمہیں تکلیف دی ہو تو دیکھتی ہوں کیسے معاف کرو گی. بہرحال شادی مبارک ہو. یہ کہہ کر وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئی. ملائکہ اور نیدا ٹکر ٹکر ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہی تھی. ملائکہ تمہیں اگر کچھ کہنا تو پلیز تم بھی کہہ دو. مقدس نے سر جھکا کر کہا تو ملائکہ اس کے قریب آئی. پتہ نہیں مقدس, جو میں نے سنا ہے وہ سچ ہے یا نہیں, یا جو تم نے کیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں. میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ تم غلط نہیں ہو سکتی. اپنی دوست کے بارے میں اتنا تو میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں. مقدس سے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر آنسوؤں کو روکا تھا اور پھر ملائکہ کے گلے لگ گئی. اس یقین کے لیے شکریہ, آج پتہ چلا دوست بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. اس نے نیدا اور ملائکہ کو دیکھ کر کہا تھا. واقعی دوستوں سے بڑی نعمت تو کوئی بھی نہیں ہوتی. صبح اذانوں کے ساتھ اس کی آنکھ کھلی تھی. اس نے سائڈ پر سوئی ہوئی نیدا کو دیکھا جو رات کو ضد کر کے اس کے پاس رہ گئی تھی. اس نے نماز پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کتنی دیر وہ خالی ذہن کے ساتھ اپنے ہاتھوں پر بنی لکیروں کو گھونٹتی رہی. تو کہ میری قسمت میں وجاہت یزدانی جیسا شخص تھا. وہ شخص آج جیت جائے گا یا میں کسی موت سے کی امید رکھوں. اس نے سختی سے اپنی آنکھوں کو بند کیا تھا. دروازے پر دستک ہوئی اور دروازہ کھول کر صالح بیگم اندر آ گئی. ناشتہ کر لو, تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا. انہوں نے ٹریس کی طرف بڑھائی لیکن اس کی طرف دیکھا نہیں تھا. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. مجھے بھوک نہیں. اس کی رندھی ہوئی آواز پر انہوں نے بے چینی سے اس کی شکل دیکھی جو صرف ایک رات میں بالکل مرجھا گئی تھی. ان کے دل کو کچھ ہوا. یہ پکڑ لو, اب اگر تمہیں ہمارا ذرا سا بھی خیال ہو تو ناشتہ کر لو. اب جو ہونا تو وہ تو ہو گیا. اس نے ان کے ہاتھ سے ٹرے لے لی. اور ہاں, ناشتہ کر کے تھوڑی دیر سو جانا. انہوں نے اس کی لال آنکھوں کو دیکھ کر کہا. ناشتہ کر کے وہ واقعی سو گئی. دوبارہ اس کی آنکھ کھلی تو دوپہر کا 1 بج رہا تھا. اسے آنکھیں کھولتا دیکھ کر نیدا مسکرائی. اٹھ گئی, اچھی نیند لی ہے, چلو اچھا فریش ہوگی. اب تم نہا لو, آنٹی 2 دفعہ آئی تھی, وہ تمہارے سسرال والوں نے بیوٹیشین بھیجی ہے. نیدا نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو. وہ جو بہت مزے سے اس کی بات سن رہی تھی آخری بات سے چپ کر گئی تھی. بیوٹیشین کی کیا ضرورت تھی کیوں نہیں, انہیں پتا ہوگا کہ تم بیوٹی پارلر نہیں جاؤ گی, اس لیے انہوں نے خود بھیج دی. کافی عقل مند لوگ ہیں. اب شاباش جلدی سے جاؤ, نہا لو, میں گھر سے اپنے کپڑے لے آؤں. نیدا کے جاتے وہ بھی باتھ روم میں چلے گی. کمرے میں قدم رکھتے ہی نیدا کو جھٹکا لگا. آئینے کے سامنے بیٹھی وہ یقیناً مقدس ہی تھی. پشت پر بکھرے اس کے بال زمین کو چھو رہے تھے. مقدس نے آئینے میں سے نیدا کو دیکھا. کپڑے لے آئی ہو مقدس, یہ تم ہو؟ اس نے حیرت سے کہا. اتنی بڑی چادر میں بھی مقدس کا حسن اپنے ہونے کا اعلان کرتا تھا, لیکن اس کا یہ روپا اس نے پہلی بار دیکھا تھا. ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ مقدس نے اس کے حیران چہرے کو دیکھ کر پوچھا. میں سوچ رہی ہوں شاید وجاہت کو تم میں وہ نظر آ گیا جو مجھے اب نظر آ رہا ہے. میں لڑکی ہو کر دیوانی ہوگی تو اس کا سوچو. مقدس نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا. نیدا پلیز چپ ہو جاؤ. اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے. مقدس یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اسے سچ مچ تم سے محبت ہو. نیدا کی بات پر اس نے اسے دیکھا. نہیں نیدا, میں محض اس کی ضد ہوں جو اسے آسانی سے مل نہیں رہی تھی. نہیں تو تم خود سوچو, وہ جو بچپن سے میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ میری چادر سمیت اپنے سرکل میں میرا تعارف کروانے سے شرمندہ تھا. تو وجاہت یزدانی کی کلاس کا تمہیں اندازہ ہے جہاں فیشن کی بھرمار ہے, ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت لڑکی ہے, تو کیا اسے میری چادر میں چھپے اس چہرے سے محبت ہوگی؟ نہیں, اس نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا. وہ ایک بار پھر رونے لگی. مقدس اب تم روئی تو میں تمہیں ایک لگا دوں گی. تبھی صالح بیگم کسی عورت کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی. یہ مسز مہران ہے, مقدس کا میک اپ کریں گی. نیدا تم میرے ساتھ آؤ, وہ لہنگا اور زیور لے آؤ. آپ ایک بار خود کو دیکھ لیں. دوپٹہ سیٹ کرنے کے بعد مسز مہران نے مقدس سے کہا تو اس نے بے ساختہ خود کو آئینے میں دیکھا. ایک پل کے لیے وہ آنکھیں چپکنا بھول گئی تھی, لیکن اگلے لمحے اس نے نظریں ہٹا لی. اندر آتی صالح بیگم اپنی جگہ تھم سی گئی.
मामा। मुकद्दस की नज़र इन पर पड़ी तो बेसाख्ता इनकी तरफ बढ़ी। इसने इनके हाथ थाम लिए। मामा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। इसने इल्तिजा की थी। इसकी लाचारी कोई नहीं देख सकता था। वो इसकी गलती की सज़ा भुगत रही थी जो इसने की भी नहीं थी। एक शर्त पर। साले बेगम की आवाज़ पर वह हैरानी से इन्हें देखने लगी। अब तुम बिल्कुल भी नहीं रोगी वरना सारा मेकअप ख़राब हो जाएगा। इनकी बात तो पहले हैरान हुई, फिर मुस्कुराती इन्होंने इसे गले लगा लिया। मुकद्दस हम सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहते हैं, अगर ये तुम्हारी खुशी है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। वो माँ थी इसलिए माफ़ कर बैठी थी। मामा मैं पापा से मिलना चाहती हूँ। इसकी बात पर साले बेगम नज़रें चुरा गई। वो होटल चलेंगे, बारात आ चुकी है। मामा प्लीज़ इन्हें कहें सिर्फ एक बार मेरी बात सुन ले। इसकी आंखों में आंसू आने लगे थे लेकिन वो इसे कुछ कहे बगैर बाहर निकल गई थी। मलाइका ने इसे देखा तो हैरान रह गई। फिर निदा और मलाइका दोनों ने इसके गले लग कर इसे प्यार किया। तुम तो सर से पाँव तक पीली पीली लग रही हो। मलाइका की बात पर इसने आईने में खुद को देखा। वाकई इसकी दोनों कलाइयाँ सोने की चूड़ियों से भरी हुई थी। हाथ की कोई उंगली ऐसी ना थी जो खाली हो। गले में इतना वजनी सेट था कि अब इसकी गर्दन दुखने लगी थी। इतने बड़े झुमके झूमर टिक्का और वो खुद इतने वजन से परेशान थी। और इड्डा सोना पा रही था वजह साहब ने। आज के दिन खूबसूरत लगना हर लड़की का अरमान होता है लेकिन इसका दिल चाह रहा था वो इस सारी सजधज को मिटा दे। वो इस शख्स के लिए सजना नहीं चाहती थी। चलो आंटी बुला रही है, हमें होटल पहुंचना है। निदा की आवाज़ पर वो चौंकी और फिर इनके साथ चल पड़ी। भावें को रस्ते च दुल्हन चक के लै जावे सोने च भरी। निकाह के वक्त इफ्तिखार रज़ा अंदर आए थे। निकाह नामे पर साइन करने से पहले इसने इन्हें देखा। वो इसे ही देख रहे थे। इसके देखने पर इन्होंने मुंह मोड़ लिया। साइन करते वक्त कई आंसू इसकी आंखों से टूटकर इसकी गोद में गिरे। सॉरी पापा, मैंने ये सब कुछ आपको दुख से बचाने के लिए किया, इसने खुद से कहा था। निकाह के बाद मलाइका और निदा इसे हॉल में ले आई। इसका इस्तकबाल फूलों से हुआ। ऐसे लग रहा था जैसे फूलों की बारिश हो रही हो। कितनों ने इस शानदार इस्तकबाल पर इसकी किस्मत पर रश्क किया था। हर कोई सराहती नज़रों से ही देख रहा था। स्टेज पर वजाहत के करीब बैठने पर इसकी धड़कन एक लम्हे के लिए तेज़ हुई, फिर हर तरफ खामोशी छा गई। इसके कहकों से वो इसकी खुशी का अंदाज़ा लगा सकती थी। स्टेज पर बैठने के बाद तस्वीरों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। कौन इसके पास आया, कौन गया, इसको कुछ खबर ना थी। इसके हवास बिल्कुल साख्त हो गए थे। खौफ, नफ़रत, दुख, हर एहसास मर गया था। रुखसती के वक्त साले बेगम, खयान, निदा और मलाइका इससे मिलकर रोए थे लेकिन इसकी आंख से एक कतरा भी नहीं गिरा। लेकिन जब इफ्तिखार रज़ा ने इसके सर पर हाथ रखा तो तविल से दिल चाह मैंने कहा पापा मुझे अपने पास रख ले, मैं नहीं जाना चाहती। लेकिन इसकी ज़ुबान भी इसकी आंखों की तरह खामोश थी। इसके बैठती गाड़ी चल पड़ी। साथ बैठे वजाहत ने गौर से इसके झुके सर को देखकर मुस्कुरा दिया। घर पहुंचने पर भी इसका इस्तकबाल वैसे फूलों से हुआ। हर तरफ मूवी और कैमरे की तेज़ रोशनी थी। इसके चेहरे की बेजारी को आमना खातून ने शायद थकन समझा था, इसलिए इसे कमरे में भिजवा दिया। यहाँ भी हर तरफ सुर्ख गुलाब थे। कमरा इनकी खुशबू से महक रहा था। इसने नज़र उठाकर एक बार फिर किसी चीज़ को देखा था। किसी चीज़ को नहीं देखा था। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और फिर बंद हो हुआ था। वो इसके सामने बैठ गया। काफ़ी देर गुजर गई, वो कुछ नहीं बोला। मुकद्दस को उलझन होने लगी। अपने चेहरे पर इसकी नज़रों की तपश महसूस कर सकती थी। इसने अपनी पेशानी पर इसकी उंगली के लमस को महसूस किया था। फिर अपने गाल पर इसके हवास जागने लगे। फिर वजाहत ने अपनी जो उंगली से इसके झुमके को छेड़ा तो वो हिलने लगा। तभी मुकद्दस ने पहली बार इसकी तरफ देखा, जिसके करीब बैठा बहुत वालिहाना नज़रों से उसको देख रहा था। तुम मेरे अंदाज़े से बढ़कर खूबसूरत हो, वजाहत ने मुस्कुराकर कहा और फिर बहुत नरमी से इसकी चूड़ियों को छेड़ा जो हाथ लगते बचने लगे। मुझे नहीं पता था तुम्हारे वालिद इतनी जल्दी मान जाएंगे, वरना मैं पहले ही तुम्हें कहता। मुझे तो अब भी अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं आ रहा कि मैंने तुम्हें पा लिया। मैं तुम्हारे लिए ये लाया था लेकिन तुम्हारे आगे अपना ये तोहफा बहुत कमतर लग रहा है। इसने एक डब्बा इसके आगे किया। काश तुम पैदा होते ही मर जाती। मुकद्दस ने चौंक कर देखा। आज से तुम्हारे लिए तुम्हारा बाप मर गया। एक और आवाज़ इसके कानों में गूंजी थी। इसने इस तराबी अंदाज में आंखों को बंद किया। मुझे इस कमरे की हर चीज़ को तुम्हारा इंतज़ार था। इन्हें यकीन था तुम ज़रूर आओगी। मैंने हर तरफ सुर्ख गुलाब बिछा दिए थे ताकि ये फूल तुम्हें बताएं मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। ये कमरा देख रही हो, ये मेरी मोहब्बत का गवाह है। वजाहत की बात पर इसने आंखें खोल दी। इसकी आंखें खोलने पर वजाहत ने डब्बे में से 2 कंगन निकाले। चादर की आड़ में इतना बड़ा खेल खेलती रही हो, वो है तुम्हारा प्योर मैन। मुझे जो चीज़ पसंद आ जाती है मैं इसे हासिल करके रहता हूँ। अब मुकद्दस ने फिर सामने बैठे शख्स को देखा जिसे कंगन पहना रहा था। आज से तुम्हारे लिए तुम्हारा बाप मर गया। मुकद्दस ने अपने दोनों हाथ खींचकर कानों पर रख लिए। मुकद्दस, वजाहत ने घबराकर इसके सफ़ेद पड़ते चेहरे को देखा। वजाहत ने इसके दोनों हाथ कानों से हटाकर थाम लिए। इसने आंखें खोल दी और अपने हाथ खींचकर झटके से उठी थी। इसके उठते ही दुपट्टे में लगे घुंघरू और कलाइयों में पहनी चूड़ियाँ एकदम बज उठी थी। वजाहत ने हैरत से देखा था। मुकद्दस ने खड़े होकर एक नज़र कमरे को देखा जहाँ हर तरफ गुलाब की फूलों की लड़कियाँ लटक रही थी। इसने बेड पर लगी फूलों की लड़ियों को एक एक करके नोचना शुरू कर दिया। फिर दीवारों पर लगी लड़ियों को कुछ ही लम्हों में इसने खूबसूरती से सजे कमरे को तहस नहस करके रख दिया। फिर इसने एक नज़र वजाहत की तरफ देखा जिसका चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। मुझे जलील करके मेरे माँ बाप की नज़रों में गिराकर क्या मिला तुम्हें? वो रोने लगी थी। कब से माउफ हुए इसके हवास काम करने लगे थे। रोते रोते अचानक इसने करीब रखे क्रिस्टल के कीमती और नाजुक डेकोरेशन पीसेस को हाथ मार कर गिरा दिया। आप क्या समझते हैं शादी करके आपने मुझे जीत लिया? गलत फहमी आपकी। मुकद्दस ने वजाहत को देखकर कहा जिसके चेहरे पर अजियत के आसार बहुत नुमाया थे। इसे अजीब सी खुशी हुई थी। वजाहत ने कदम इसकी तरफ बढ़ाए तो उसने टूटे हुए कांच के टुकड़े हाथ में पकड़ लिए। कोई कांच शायद इसे चुभ गया था, वहाँ से खून बहने लगा। वजाहत एकदम आगे बढ़ा। मुकद्दस, ये क्या पागलपन है?
وجاہت نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا لیکن اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ ہاتھ نہیں لگانا، اس نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ نہیں لگاتا ہاتھ، مگر انہیں چھوڑ دو۔ وجاہت کے کہنے پر اس نے ٹکڑے گرا دیے۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، ہم کل بات کریں گے، تم چینج کر لو، یہ ڈریسنگ روم ہے۔ وجاہت نے بائیں طرف بنے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر اس دروازے میں داخل ہو گئی، دروازہ لاک کر دیا۔ اس نے ایک نظر کمرے کو دیکھا جو چھوٹا تو تھا، وہ بآسانی وہاں سو سکتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وجاہت نے ارد گرد بکھرے پھولوں کو دکھ سے دیکھا۔ وہ جانتا تھا وہ ناراض ہوگی، لیکن وہ اس سے اس رد عمل کی امید نہیں رکھتا تھا۔ وہ جھک کر کان سمیٹنے لگا۔ تو عورتیں نے جوتیاں دے ہار باندھی لے آ کے، تم نے اس کو اتنا ڈی گریڈ کرا دیا، اس کی فیملی میں، اس کی پیرنٹس کی نظروں میں گرا دیے تھے، ادھر تو پھر ہوندا ہے نا، ادھر دے کماں دے وچ۔ دروازے پر دستک سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ ایک منٹ کے لیے وہ سمجھ نہیں سکی وہ کہاں۔ مقدس! باہر سے آتی وجاہت کی آواز پر اسے سب یاد آ گیا۔ وہ کہا، مقدس دروازہ کھولو۔ اب دستک کے ساتھ آواز بھی دی گئی تھی۔ مقدس نے اٹھ کر لاک کھول دیا۔ وہ رات والے کپڑوں میں باہر تھا۔ دادی ماں آ رہی ہے، ان کے سامنے کوئی ایسی ویسی حرکت مت کرنا۔ مقدس کو دیکھتے اس نے جلدی سے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر کیا اور خود ڈریسنگ روم میں گھس کر دروازہ لاک کر دیا۔ ایک منٹ کے لیے وہ ہکا پکا رہ گئی۔ 5 منٹ بعد وہ باہر تھا۔ اب اس کے کپڑے چینج تھے۔ تم ابھی تک ایسی کھڑی ہو؟ وہ اس سے ایسے بات کر رہے تھے جیسے رات کو ان کے درمیان کچھ بھی نہ ہوا۔ دروازے پر دستک سن کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دادی مقدس کیسی ہو بیٹا؟ مقدس نے شرمندہ ہو کر انہیں دیکھا۔ پتہ نہیں کیوں ان کا میٹھا لہجہ ہر بار اسے شرمندہ کر دیتا تھا۔ وہ آگے بڑھی اور اسی طرح سر ان کے آگے جھکا دیا جیسے وجاہت نے کیا تھا۔ انہوں نے اسے گلے لگا کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ اپنے گھر میں پہلا دن مبارک ہو، اب تم دونوں نیچے آ جاؤ، ناشتہ تیار ہے۔ آمنہ خاتون نے ان دونوں سے کہا۔ آمنہ خاتون کے جاتے وہ ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ جب وہ باہر نکلی تو وہ دروازے کے پاس کھڑا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر وہ باہر نکل گیا۔ وہ اس کے پیچھے چل دی۔ ڈرائنگ روم میں وہ دونوں آگے پیچھے داخل ہوئے۔ وہ سی اور اس ڈائننگ روم میں صرف 2 افراد بیٹھے تھے۔ اس کے سلام پر بڑا بھرپور جواب آیا۔ وجاہت نے پہلے اس کے لیے کرسی پیچھے کی، اس کے بیٹھتے وہ ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ واہ ایڈا پروٹوکول! مقدس یہ وجاہت کے ڈیڈ یعنی تمہارے سسر جی، تم انہیں جانتی ہوگی۔ دادی اماں نے تعارف کروانے پر اس نے وجاہت کے سامنے بیٹھے اپنے سسر کو دیکھا۔ ناشتے کے دوران وحیدی ازانی وجاہت آپس میں باتیں کر رہے تھے، جبکہ وہ خاموشی سے جوس ختم کرنے میں مصروف تھی۔ اسے ان کی باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وجاہت ولیمہ کل ہے اور تقریباً ساری تیاری مکمل ہے۔ کارڈز آ گئے، تم کچھ کارڈ مقدس کے پیرنٹس کو بھجوا دو تاکہ انہیں جن کو انوائٹ کرنا ہے وہ کر لیں۔ وحیدی یزدانی کے کہنے پر وجاہت نے سر ہلایا تھا۔ اور مقدس بیٹا، ویسے تو ہر چیز موجود ہے، لیکن اگر کوئی چیز تم اپنی پسند سے لینا چاہتے ہو تو شاپنگ کر لینا۔ اب انہوں نے مقدس سے کہا۔ جی۔ اس نے جوس کا گلاس نیچے رکھ دیا۔ وجاہت کے جاتے وحیدی یزدانی بھی اٹھ گئے تھے۔ مقدس تمہاری ماما نے صبح تمہارے لیے کچھ کپڑے بھجوائے ہیں، وہ بھی تمہارے روم میں بھجوا دیتی ہوں۔ جی۔ وہ صرف سر جھکا کر یہی کہہ سکی۔ آمنہ خاتون نے غور سے مقدس کے چہرہ دیکھا جس نے آج بھی نماز کے سٹائل میں دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ چہرہ اس کے کسی بھی قسم کے میک اپ سے عاری تھا، کلائیاں بھی خالی تھی۔ وہ اسے کہنا چاہتی تھی لیکن پھر کچھ سوچ کر چپ ہوگی۔ بیٹا تم جاؤ اپنے کمرے میں آرام کرو۔ ان کے کہتے وہ جلدی سے اٹھی۔ ڈرائننگ روم میں سے نکل کر وہ کمرے میں آ گئی۔ کمرے کی جو حالت اس نے رات کو کی تھی اس کے آثار بہت کم تھے۔ شاید رات کو اس نے صاف کر دیا تھا۔ اس نے ڈریسنگ روم میں آ کر دروازہ لاک کر دیا۔ اب یہی اس کی جائے پناہ تھی۔ رات کو ٹھیک طرح سے وہ سوئی نہیں تھی، سو اب اس کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ شام کو اس کی آنکھ کھلی تو باہر نکل آئی۔ کمرہ بالکل خالی تھا۔ اس نے گردن گھما کر کسی چیز کو تلاش کیا، آخر اسے مطلوبہ چیز نظر آ گئی۔ وہ تیزی سے فون کی طرف بڑھی تھی۔ ماما وہ تیزی سے فون کی طرف بڑھی تھی۔ کچھ دیر بعد دوسری طرف سے فون اٹھا لیا گیا۔ ماما! وہ بے تابی سے بولی۔ مقدس تم خیریت تھے؟ وہ جتنی بے تابی سے بولی وہاں سے اتنی لا تعلقی کا مظاہرہ ہوا۔ جی۔ اس کی آواز خود بہت دھیمی پڑ گئی۔ کوئی کام تھا؟ مقدس نے حیرت سے ان کی بات سنی تھی۔ نہیں بس ایسے ہی۔ ساتھ اس نے فون بند کر دیا۔ کتنی دیر وہ ایسے ہی بیٹھی رہی، پھر اس نے آنکھوں میں آئے آنسو صاف کر دیے۔ نماز پڑھنے کے بعد جب دعا کے لیے اس نے ہاتھ اٹھایا تو آنکھیں بند کر کے کتنی دیر تک وہ یہی سوچتی رہی کہ اب کیا مانگوں۔ جب کچھ نہ سوچا تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ آنکھیں کھولتے اسے جھٹکا لگا۔ اس کے بالکل سامنے بیٹھا وجاہت بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ پتہ نہیں کب اندر آیا تھا۔ تم جانتی ہو مقدس، تم بالکل اپنے نام کی طرح لگتی ہو۔ تمہیں دیکھ کر ہی پاکیزگی کا احساس ہوتا ہے۔ جب میں امریکہ میں اے لیول کر رہا تھا تب میں وہاں اسلامک سینٹر جایا کرتا تھا۔ وہاں ایک بار میں نے سنا تھا کہ ایمان کے بعد نیک بخت بیوی سے زیادہ کوئی نعمت نہیں۔ جب میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا تو مجھے لگا کہ تم وہی ہو جس کی مجھے تلاش ہے۔ اس نے اب بھی اسے اپنی نظروں کی گرفت میں لے رکھا تھا۔ مقدس نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جو بہت پیار سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس سے اپنے گرد آگ پھیلتی محسوس ہونے لگی۔ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ بس اچانک اس کے منہ سے نکل گیا۔ اس کی بات پر مسکرا دیا۔ الحمدللہ میں مسلمان ہوں، نماز پڑھتا ہوں۔ حیرت ہے۔ مقدس طنزیہ مسکرائی، پھر اس کی طرف مڑی۔ ابھی جو آپ کہہ رہے تھے ایسی بیوی آپ کی خواہش تھی، کبھی آپ نے اپنے گریبان میں جھانکا کہ آپ اگر نیک بیوی خواہش کرتے ہیں تو کیا اس لڑکی کی ایسی خواہش نہیں ہو سکتی؟ آپ نے اپنی خواہش پوری کر لی۔ آپ نے کبھی اپنے گریبان میں جھانکا کہ اگر آپ نیک بیوی کی خواہش کرتے ہیں تو کیا اس لڑکی کی ایسی خواہش نہیں ہو سکتی؟ آپ نے اپنی خواہش پوری کر لی۔ کبھی آپ نے سوچا میری بھی کوئی خواہش ہو سکتی ہے؟ آپ جیسے آدمی کے بارے میں مر کر بھی نہیں سوچ سکتی تھی، لیکن پتہ نہیں مجھے میرے کس گناہ کے سزا کے طور پر آپ مجھے ملے۔ اس نے نفرت سے وجاہت کے سیاہ پڑتے چہرے کو دیکھا۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ اگر میں ایسی ہوں تو جس کی پسلی سے مجھے تخلیق کیا گیا وہ مجھ سے زیادہ اچھا ہوگا،
لیکن آپ کو دیکھتی تو مجھے خود سے نفرت ہونے لگتی ہے. اس وقت سے نفرت ہونے لگتی ہے جب میں آپ سے ملی تھی. آپ خود کو پاکیزہ بیوی کا حقدار سمجھتے ہیں جبکہ آپ اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے چکے ہیں. پتہ نہیں کتنی لڑکیوں سے آپ کے افیئرس ہیں. آپ کو خود سے نفرت محسوس نہیں ہوتی؟ مقدس نے سوالیہ نظروں سے ساکھ کھڑے وجاہت سے پوچھا. آپ کو نہیں ہوتی پر مجھے آپ سے نفرت محسوس ہوتی ہے. خودکشی اور قتل دونوں حرام ہے ورنہ میں ان میں سے ایک کام ضرور کرتی. قابل نفرت ہیں آپ نے کیا سمجھا اپنی دولت اور خوبصورتی سے دوسری لڑکیوں کی طرح مجھے بھی متاثر کر لیں گے؟ ناممکن. آپ نے مجھے حاصل کیا میری مجبوری کا فائدہ اٹھا کر. جیت تو آپ کی تب ہوتی جب آپ مجھے پاتے میری مرضی سے، اور اب یہ ناممکن ہے کہ کبھی میں آپ سے محبت کروں. اس نے نفرت بھری نظروں سے وجاہت کی آنکھوں میں دیکھا جہاں دکھ، حیرت، صدمہ، تکلیف کئی احساس جمع تھے. وہ ایک جھٹکے سے مڑی اور باہر نکل گئی تھی. ہمیشہ اس کے ساتھ ایسا ہوتا تھا. وہ غصے میں زائد سے بے خبر اور بے پرواہ ہو جاتی تھی. اب بھی اس نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ اتنی بے عزتی پر وہ 3 لفظ اس کے منہ پر مار کر اسے نکال سکتا ہے. رات کو جب وہ دوبارہ کمرے میں آئی تو وجاہت وہاں موجود نہیں تھا. اسے سکون کا سانس لیا. وجاہت کو تکلیف دیکھ کر اسے بہت خوشی ہوئی تھی. آج کئی دنوں کی بھڑاس اس نے اس شخص پر نکالی تھی جو اس کا ذمہ دار تھا. اسے عجیب سا سکون ملا. اس نے مسکرا کر مرجھائے ہوئے پھولوں کو دیکھا. سکون تھا اس لیے لیٹتے اس کو نیند آنے لگی. دھماکے کی آواز پر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی. لائٹ آن ہوتے سارا ڈریسنگ روم روشن ہو گیا. دروازے میں وجاہت کھڑا تھا جس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی. اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر اسے لگا اس کا سانس ابھی بند ہو جائے گا. وہ اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا. کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر اسے کھڑا کیا اور کھینچ کر کمرے میں لے آیا. یہ پھول دیکھ رہی ہو؟ یہ میں نے تمہارے لیے سجائے تھے. کب سے میں اس وقت کا انتظار کر رہا کہ تم آؤ گی. کیا کمی ہے مجھ میں؟ اس نے قریب آ کر پوچھا. اس کا لہجہ اور قدم دونوں لٹکھڑا رہے تھے. مقدس نے ڈرتے ڈرتے اس کی طرف دیکھا. ایک ناگوار بو اس کی ناک سے ٹکرائی. اس نے پوری آنکھیں کھول کر وجاہت کے سرخ چہرے اور آنکھوں کو دیکھا. جو احساس اسے ہوا وہ اس پر یقین نہیں کرنا چاہتی تھی. آپ نے ڈرنک کی ہے؟ اسے اپنی آواز اجنبی لگی. ہاں، کیونکہ جو تم نے کہا ہے میں اسے سچ ثابت کرنا چاہتا ہوں. مقدس بالکل ساخت ہو گئی. یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس کا ہاتھ پکڑ زمین پر اس کے قدموں میں بیٹھ گیا. میں جانتا ہوں تم مجھے پسند نہیں کرتی. نہ کرو. میں تم سے محبت کرتا ہوں. میری یہ بہت ہے. لیکن یہ مت کہو کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو. مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. اس نے سر اٹھا کر مقدس کو دیکھا. اس نے جیسے کچھ سنا ہی نہیں تھا. اسے صرف اتنا پتا تھا وہ شخص شراب ہی پیتا. مقدس نے تکلیف محسوس کی تھی. وہ ایک دم اپنا ہاتھ چھڑا کر پیچھے ہٹی. آپ انتہائی برے انسان ہیں. میرے اندازے سے بھی زیادہ. مجھے گھن آ رہی ہے آپ سے. مقدس نے نفرت سے زمین پر گرے وجاہت کو دیکھا، پھر ایک دم مڑی اور جلدی سے ڈریسنگ روم میں داخل ہو کر دروازہ لاک کر دیا اور دروازے سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گئی. پھر دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. آنکھ کھلتے اس نے خود کو زمین پر لیٹا پایا. اس نے بند آنکھوں کو بہت مشکل سے کھولا. اس کا سر بھاری ہو رہا تھا. اس نے بیٹھتے ہوئے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر گرا دیا. میں زمین پر کیا کر رہا ہوں؟ اس نے سوچا. پھر رات کی باتیں آہستہ آہستہ اس کے ذہن میں آنے لگی. کل مقدس کی باتوں سے بہت ڈسٹرب ہو گیا تھا. پارٹی میں کبھی کبھار وہ ایک آدھی پیک پی لیتا تھا، لیکن کل تو اس نے حد کر دی تھی. اور پتہ نہیں اس نے نشے میں کیا کیا کہہ دیا تھا. مقدس! اس نے ایک دم سر اٹھا کر اسے ڈھونڈا. وہ ایک دم اٹھا لیکن اس کا سر چکرا گیا. سب سے پہلے باتھ روم میں گیا. کافی دیر نہانے کے بعد اسے اپنی طبیعت کچھ بہتر ٹھیک لگی. وہ باہر آ گیا. اس نے ڈریسنگ روم کا دروازہ بجایا. ایک بار، دو بار، بار بار. اسے 10 منٹ ہو گئے تھے لیکن دروازہ نہیں کھلا. اسے اب گھبراہٹ ہونے لگی. اس نے سائڈ ٹیبل سے چابیاں نکالی. 3 چابیاں ٹرائی کرنے کے بعد چوتھی چابی سے دروازہ کھل گیا. وہ بالکل سامنے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی. وہ بے تابی سے اس کی طرف بڑھا. مقدس! اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے اسے پکارا. اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی. شاید وہ ساری رات روتی رہی تھی. وجاہت نے بہت دکھ سے اسے دیکھا. وہ نہیں جانتا تھا اس بات کو وہ اتنا دل پر اتنا سیریس لے گی. آہو تو شراباں پی تو سیریس بھی نہ لوے. مقدس میری طرف دیکھو پلیز. پتہ نہیں کیوں ایسا ہوتا ہے. میں تمہیں خوشیاں دینا چاہتا ہوں لیکن تمہارے دکھ کی وجہ میں بن جاتا ہوں. میں بالکل بھی ایسا نہیں چاہتا تھا لیکن پتہ نہیں میں تمہارے لیے خود کو بدل لوں گا. پلیز مقدس کچھ تو بولو. مجھے برا ہی کہہ لو. تمہیں میرا ڈرنک کرنا برا لگتا ہے. میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا. آئی سویئر. کچھ تو بولو. اب مقدس نے اس نظر اٹھا کر اسے دیکھا. آپ مجھے چھوڑ دیں. میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. ایک پل کے لیے بھی نہیں. جب وہ بولی تو اس کی آواز پرسکون تھی. وجاہت نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا. پھر وہ جھٹکے سے اٹھا. سوری. تم کچھ اور مانگتی تو میں ضرور دیتا لیکن یہ میں تمہیں نہیں دے سکتا. اب وجاہت کی آواز میں سختی نمایاں تھی. کیوں نہیں دے سکتے؟ جب میں آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تو کیوں کوئی زبردستی ہے؟ وہ چیخ اٹھی تھی. وجاہت کچھ کہے بغیر دروازے کی طرف مڑا تھا اور دوڑ کر اس کے پیچھے آئی. آپ ایسے نہیں جا سکتے. آپ کو مجھے چھوڑنا ہوگا. میں مزید اس جہنم میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. وجاہت نے ایک نظر مقدس کو دیکھا جو اسے دیکھ رہی تھی. دل تو چاہتا تمہیں اس بدتمیزی کا مزہ چکھا دوں لیکن میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا. تم بھی مجھے اس کے لیے مجبور مت کرو. اس نے کہا اور بازو سے پکڑ کر اسے سائڈ پر کر دیا اور باہر نکل گیا. مقدس کا بس نہیں چلا تھا وہ اس شخص کا گلا دبا دے. وجاہت صاحب کی ہو گیا؟ تسی تے ادھا ہور کڑی خلاف کری جا رہے ہو. ناشتہ کرنے کے بعد آمنہ خاتون اسے اپنے کمرے میں لے آئی. وہ اس سے وجاہت کے بچپن کی باتیں کرنے لگی جنہیں بہت بے دھیانی سے سن رہی تھی. وہ صرف اس وقت کا انتظار کرتی جب وہ اپنے گھر ہوگی اپنے ماما پاپا کے پاس. اب تو وہ کسی بھی صورت اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی جس میں اتنی بری عادتیں تھیں. رات کو وجاہت کو اس حالت میں یاد کر کے اس نے بے ساختہ جھرجھری لی. حالانکہ اس نے آج وعدہ کیا تھا. پتہ نہیں کیوں اسے یقین بھی تھا وہ چھوڑ دے گا لیکن پھر بھی وہ اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی. مقدس! وہ چونکی. بیٹا میں کل بھی تم سے کہنا چاہتی تھی لیکن نہیں کہا.
بیٹا تم اتنی بڑی چادر ہر وقت گھر میں لے کر رکھتی ہو, باہر جاؤ تو ضرور لو, تمہیں کوئی منع نہیں کرے گا, لیکن بیٹا گھر پر تو کوئی ایسا نہیں جس سے تم پردہ کرو. میں وجاہت تو تمہارے سسر ہیں. تمہارے آنے سے پہلے وجاہت نے گھر میں جتنے بھی آدمی ملازم تھے, خان سامہ دو اور آدمی تھے, سب کو فارغ کر دیا تاکہ تمہیں کوئی پرابلم نہ ہو. اب گھر میں صرف 2 عورتیں اور باہر مالک, گن مین اور بشیر جو دوسرے کام کرتا ہے. بیٹا تم اندر ہو تو نارمل حلیے میں رہو, اب یہی تمہارا گھر ہے, یہاں تم آزادی سے پھر سکتی ہو. ان کی بات سن کر وہ دل میں ہنسی. یہ میرا گھر نہیں ہے. ایک بات اور, آمنہ خاتون کی گفتگو کے دوران مقدس نے پہلی بار نظر اٹھا کر انہیں دیکھا. بیٹا اب تم شادی شدہ ہو, پہلے کی بات اور تھی, لیکن اب اپنے شوہر کے لیے تھوڑا سنگار کرنا تمہارا فرض ہے. ابھی بھی تم ان کپڑوں میں نیچے آ گئی جن میں شاید تم سوئی تھی. انہوں نے اس کے شکن آلود کپڑے دیکھ کر کہا تو ایک پل کے لیے وہ شرمندہ ہو گئی تھی. آج تمہاری شادی کو دوسرا دن ہے, میک اپ تو دور کی بات, زیور کے نام پر ایک انگوٹھی تک تم نے نہیں پہنی. اب جب میں تمہیں دیکھوں تو زیور میں دیکھوں. وجاہت نے منہ دکھائے, میں تمہیں کنگن دیے تھے؟ انہوں نے اس کو دیکھ کر پوچھا. جی. تو پہنو, اور جو رنگ میں نے پہنائی تھی وہ بھی پہن ہی رہا کرو. میری بات کا برا تو نہیں مانا تم نے؟ اسے خاموش دیکھ کر انہوں نے پوچھا. پتہ نہیں کیوں اس کے اتنے پیار بھرے انداز پر ہمیشہ بے بس ہو جاتی تھی. نہیں دادی ماں, وہ مسکرائی. چلو کسی طرح سے مقدس بھی سدھی ہے. بیوٹی پارلر سے تیار ہو کر وہ وجاہت کی کزن وجیہہ کے ساتھ سیدھی ہوٹل پہنچی, جہاں اس کا پہلا سامنا وجاہت سے ہوا. اس کی پرشوق نظروں کو خود پر محسوس کر کے اس کا منہ کڑوا ہو گیا, لیکن صرف آج اسے برداشت کرنا تھا. اس نے خود کو تسلی دی. وجاہت کی ہمراہی میں اس نے اندر قدم رکھا. ہر کسی نے ان کو سراہا. لوگ ان کی جوڑی کو چاند سورج کی جوڑی سے تشبیہ دے رہے تھے. وہ جانتی تھی وہ بہت اچھی لگ رہی ہے. پہلے دن کی طرح آج بھی گولڈن لہنگے اور ڈھیر ساری زیورات میں جب اس نے آئینے میں خود کو دیکھا تو حیران رہ گئی. ہر زبان سے اس نے اپنے لیے تعریف سنی تھی, لیکن اسے کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی تھی. ماما پاپا خیان کو دیکھ کر وہ پہلی بار مسکرائی تھی. تبھی کئی فلیش چمکے تھے. اس کے برعکس ماما پاپا کا رویہ کافی روکھا تھا. ندا اور ملائکہ کے آنے پر اس کا موڈ کچھ بہتر ہوا. ندا کی کسی بات پر وجاہت نے کہکا لگایا تو وہ بھی مسکرا دی. رسم کے مطابق آج اسے ماما پاپا کے ساتھ جانا تھا. گاڑی کے پاس پہنچنے پر دادی ماں بھی آ گئی. اچھا بیٹا, اب ہم کل تمہیں لینے آئیں گے. دادی ماں, میں کچھ دن رہوں گی. اس کی بات پر آمنہ خاتون نے وجاہت کو دیکھا جو الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا. ٹھیک ہے بیٹا, جیسے تمہاری مرضی. جب وہ بولی تو ان کی آواز کافی بجھی ہوئی تھی. وہ وجاہت کو دیکھے بغیر اور دادی ماں سے ملے بغیر کار میں بیٹھ گئی تھی. سارا دن راستہ اس نے سرشاری کی کیفیت میں گزارا. گھر آ کر پاپا اسے دیکھے بغیر اپنے کمرے میں چلے گئے, جبکہ وہ سیدھی اپنے کمرے میں آئی تھی. میک اپ اور زیورات سے نجات حاصل کرنے کے بعد آج اس نے سکون محسوس کیا. وہ بہت خوش تھی. کافی دیر گزرنے کے بعد جب ماما ان کے کمرے میں نہیں آئیں تو وہ سونے لیٹ گئی. کافی دنوں بعد وہ پرسکون نیند سوئی. اگلے دن ندا چلی آئی, لیکن عائشہ ایک بار بھی نہیں آئی. بہت اچھی لگ رہی ہو. ندا نے ایک نظر اس کے کان میں چمکتے ڈائمنڈ ٹاپس کو دیکھ کر کہا. اچھا, وہ مسکرا دی. کہ تم خوش ہو؟ ندا نے سوال کیا. ندا, میں خوش نہیں ہوں, میں صرف اپنے گھر آنے پر خوش ہوں, ورنہ وہ شخص تکلیف کے علاوہ کسی اور کو کیا دے سکتا ہے. ندا بحران ہوئی. تو کیا وہ, میرا مطلب انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہے؟ ندا نے کچھ جھجکتے ہوئے پوچھا. اس کی بات کا مطلب سمجھ کر مقدس نظر چرا گئی. نہیں, لیکن میں نے سوچا میں باہر نہیں جاؤں گی. کیوں؟ ندا نے گھبرا کر اس کی شکل دیکھی. مقدس چاہ کر بھی ندا کو کچھ نہیں بتا سکی. وجہ تو بہت سی ہے, لیکن بس میں اب اور دوبارہ نہیں رہ سکتی. مقدس کے فیصلہ کن انداز پر ندا نے نہ سمجھنے والے انداز میں سے دیکھا. مقدس, بعض اوقات تمہیں سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس کی بات پر وہ صرف مسکرائی تھی. مقدس اب تک گئی کیوں نہیں؟ افتخار رضا کی آواز پر دستک کے لیے اٹھا. اس کا ہاتھ وہیں رک گیا. اب آئیے تو کچھ دن رہے گی, صالح بیگم نے کہا تھا. ان لوگوں کا کوئی فون آیا؟ نہیں. اب صالح بیگم کی ہلکی آواز آئی. کیوں, اس امیر زادے کے سر سے محبت کا بھوت اتر گیا؟ تمہاری بیٹی کی عقل ٹھکانے آ گئی ہے. افتخار رضا کی طنزیہ آواز پر باہر کھڑی مقدس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. 2 دن ہو گئے, اسے کہو اب جائے اپنے گھر. یہاں کیا رکھا ہے؟ تم دیکھنا وہ کتنی جلدی سے نکالتا ہے. ابھی سے ظاہر ہونا شروع ہو گیا. افتخار, آپ کیسی باتیں کریں, وہ ہماری بیٹی ہے اور یہ گھر اس کا بھی ہے. کچھ دن رہ لے گی تو کیا ہو جائے گا, اور آپ بھی فضول وہم نہ پالیں. میں کیوں وہم پالنے لگا؟ بس تم اس سے کہو آج چلی جائے, کل مجھے یہاں نظر نہ آئے. اس لڑکے سے کہو اسے لے جائے جس کے لیے اس نے ہمیں بے توقیر کروایا تھا, بے عزت کروا دیا. مزید باتیں سننے کا اس میں حوصلہ نہیں تھا. وہ انہیں قدموں سے لوٹ آئی. وہ تو آج سب کچھ بتانے آئی تھی انہیں, لیکن پاپا کا دل اس قدر سخت ہو گیا تھا کہ وہ اس کو معاف کرنے کو تیار ہی نہیں تھے. تو کیا یہ میرا گھر نہیں جہاں میں پورے مان سے آئی تھی؟ شادی کرتے میرا حق ختم ہو گیا. تو کیا اب یہ میرا گھر نہیں ہے جسے میں اپنا سمجھتی نہیں؟ کیا اب وہ میرا گھر ہے جسے میں اپنا سمجھتی نہیں؟ وہ تو سب سمجھ بیٹھی تھی, سب کچھ ختم سمجھ رہی تھی. اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے. وہ کمرے میں چکر لگانے لگی. اور وہ شخص جو اس کے پیچھے پاگل ہو رہا تھا, سب کچھ اسی کی وجہ سے ہوا. نہ جانے کہ اسے وجاہت پر بہت غصہ آیا. اب میں کیا کروں؟ وہ روتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی. وہ فون کر کے یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ مجھے لے جائیں. کس حق سے کہ وہ کہتی کہ اگر وہ نہ آئے تو وہ گھبرا کر کھڑی ہوگی. کھانا کھاتے ہوئے اس نے چور نظروں سے افتخار رضا کو دیکھا. اس سے لا تعلق ہو کر وہ پوری سنجیدگی سے کھانا کھا رہے تھے. وہ کھانا بھی ٹھیک طرح سے نہیں کھا رہی تھی. فون کی بیل پر صالح بیگم نے فون اٹھایا. مقدس, تمہارا فون ہے. وہ حیرانی سے اٹھی. دوسری طرف سے دادی ماں کی آواز سن کر اسے لگا وہ پھر جی اٹھی ہے. جیتی رہو. اس کے سلام کے جواب میں انہوں نے کہا. بیٹا کیا پروگرام ہے تمہارا؟ اب تمہیں لینے آ جائیں؟ 2 دن سے اس لڑکے نے میرا سر کھا رکھا ہے. فون کرے, میں نے کہا ابھی خود کر لو. اب بھی میرے پاس بیٹھ لو, بات کر لو. وعلیکم السلام, کیسی ہو؟
وجاہت کے پوچھنے پر اس کا دل چاہ کھری کھری سنا دے لیکن خاموشی۔ میں اور دادی ماں تمہیں بہت مس کر رہے ہیں۔ سیدھی طرح کیا؟ تیرا دل نہیں لگ رہا؟ اس نے دادی ماں کی آواز سنی، وہ ہنسا۔ میں تمہیں لینے آ جاؤں؟ وجاہت نے پوچھا تھا۔ اس نے ایک نظر سامنے بیٹھے افتخار رضا کو دیکھا جن کی نظریں کھانے پر تھی لیکن دھیان اسی کی طرف تھا۔ پھر سالہ بیگم کی طرف دیکھا جو اسے دیکھ رہی تھی۔ جی، اس نے اتنا کہہ کر فون رکھ دیا۔ ماما وجاہت آ رہے ہیں، میں جا رہی ہوں۔ اس نے مخاطب ماں کو کیا لیکن دیکھا باپ کو تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے سامان بیگ میں رکھا اور وجاہت کی آنے کا انتظار کرنے لگی۔ مقدس، اپنے پیچھے اس نے سالہ بیگم کی آواز سنی تو فوراً مڑی۔ بیٹا کچھ دن اور رہ جاتی، انہوں نے اس سے نظریں ملائے بغیر کہا تھا۔ ماما میں رہنا تو چاہتی تھی لیکن دادی ماں اداس ہو گئی۔ اس نے مسکرا کر کہا۔ مقدس، وہ وجاہت تمہارے ساتھ ٹھیک ہے؟ مقدس نے ان کی طرف دیکھا جو بڑے غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تبھی دروازے کے قریب اس نے سایہ دیکھا۔ وہ جانتی تھی یہ سایہ کس کا ہو سکتا ہے۔ جی ماما، وجاہت بہت اچھے ہیں، بلکہ وہاں سب بہت اچھے ہیں، اس نے لہجے میں بشاشت پیدا کر کے کہا۔ تب وہ سایہ وہاں سے ہٹ گیا۔ اپنا بھرم رکھنا پڑتا ہے بعض دفعہ، اس نے آنکھیں جھکا کر سوچا۔ پاپا میں بھی آپ کی بیٹی ہوں، آپ مجھے نہیں رکھنا چاہتے تو نہ صحیح، میں بھی اب آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ سالہ بیگم نے اسے پکارا تھا۔ بیٹی اپنے گھروں میں بستی اچھی لگتی ہے، جب آپ کے نام کے ساتھ شوہر کا نام جڑ جاتا ہے تو وہی آپ کی پہچان اور حوالہ بن جاتا ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں رہتا۔ تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ جی، مقدس نے مسکرا کر کہا۔ بجو وجاہت بھائی آئے، کہاں ہے؟ سالہ بیگم جلدی سے مڑی تھی۔ باہر کھڑے، بے وقوف اسے اندر بلانا تھا، وہ پاپا نے منع کیا۔ کیان کی بات پر سالہ بیگم وہیں رک گئی جبکہ مقدس بیگ اٹھا کر تیزی سے باہر نکلی۔ کسی سے ملے بغیر باہر آ کر وہ گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ موڑ کاٹ کر اس کے مقدس کا چہرہ دیکھا۔ لگتا ہے میرے بغیر کافی اداس رہی ہو، اس لیے چہرہ اترا ہوا لگ رہا ہے۔ وجاہت کے کہنے پر اس نے اس کی طرف غور سے دیکھا جہاں مسکراہٹ تھی۔ اتنی بے عزتی پر بھی اس کے ماتھے پر ایک شکن بھی نہیں آئی تھی۔ اگر پاپا کی بات کا اس نے برا بھی نہ مانا تھا تو اس نے اس پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ وہ اندر ہی اندر شرمندہ ہوئی۔ اچھا لگ رہا ہوں نا؟ اس نے خود پر اس کی نظریں محسوس کر کے کہا تو اس نے منہ دوبارہ کھڑکی کی طرف موڑ لیا تھا۔ کچھ کہو گی نہیں؟ اسے خاموش دیکھ کر اس نے کہا لیکن وہ باہر دیکھتی رہی۔ میں نے یہ 2 دن کیسے گزارے ہیں نہ پوچھو، اس نے ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ ساری رات تم کو یاد کر رہا تھا، میں تمہیں بتا نہیں سکتا میرا کیا حال رہا ہے۔ میری شکل دیکھو کتنی سی ہوگی، دادی ماں بھی کہہ رہی تھی میرے بچے کا اتنا سا منہ نکلا ہے۔ اس کی آواز میں شامل ہنسی اور شرارت کو وہ صاف محسوس کر سکتی تھی لیکن اب وہ اب بھی چپ رہی تھی۔ گھر آ کر وہ سب سے پہلے دادی ماں سے ملی۔ ان کے پاس کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ کمرے میں آ گئی اور اندر قدم رکھتے اسے جھٹکا لگا۔ بیڈ کے بالکل اوپر دیوار پر اس کی انلارج تصویر لگی ہوئی تھی جو شادی والے دن کی تھی، جس میں اس کی آنکھیں کچھ جھکی اور کچھ اٹھی ہوئی تھی۔ تصویر اتنی خوبصورت تھی کہ وہ حیران رہ گئی۔ ایک اور انلارج تصویر بیڈ کے بالکل سامنے جہاں وہ مسکرا رہی تھی جبکہ وجاہت ہنس رہا تھا۔ تصویر اتنی بھرپور اور خوبصورت تھی کہ وہ کتنی دیر سے دیکھتی رہی۔ یہ تصویر ولیمے کی تھی جب نیتا کی بات پر مسکرائی تھی اور وجاہت ہنسا تھا۔ اس کے علاوہ کمرے میں جا بجا اس کی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ بیڈ سائڈ ٹیبل پر ان دونوں کی اکٹھی تصویر تھی۔ کیسی لگی؟ ابھی وہ جائزہ لینے میں مصروف تھی جب اس نے پیچھے وجاہت کی آواز سنی۔ مڑے بغیر وہ ڈریسنگ روم میں داخل ہو گئی اور زور سے دروازہ بند کر دیا۔ وہاں وجاہت اور اپنی تصویر دیکھ کر اس نے عجیب سا محسوس کیا تھا لیکن وہ اس احساس کو کوئی نام نہیں دے پائی تھی۔ صبح جب وہ اٹھی تو کمرہ خالی تھا، وجاہت وہاں نہیں تھا۔ شاور لینے کے بعد اس نے دراز سے کنگن نکال کر پہنے، ڈائمنڈ رنگ جو دادی ماں نے اسے دی تھی، ہلکی سی لپسٹک بھی لگائی اور دوپٹے کو اچھی طرح اوڑھ لیا۔ یہ سب کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تھے۔ جب آپ کے اپنے آپ کو تنہا چھوڑ دیں اور اپنے بھی وہ جن کے لیے آپ نے خود کو قربان کر دیا تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ اسی تکلیف کو محسوس کر رہی تھی۔ اب یہاں رہنے کے لیے اسے دادی ماں کی خواہش کا احترام کرنا تھا لیکن اس شخص کے لیے اب بھی اس کے دل میں نفرت تھی۔ ناشتے کی میز پر دادی ماں نے مسکرا کر اس کی تیاری کو دیکھا۔ وجاہت موجود نہیں تھا۔ وحید یزدانی کے پوچھنے پر وہ گھبرا گئی۔ وجاہت کا کوئی فون آ گیا تھا اس لیے وہ جلدی آفس چلا گیا، رات کو بھی دیر سے آئے گا۔ اس کے بولنے سے پہلے ہی آمنہ خاتون نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے اماں، میں بھی چلتا ہوں۔ وہ ناشتے سے فارغ ہو کر دادی ماں کے پاس آ گئی۔ وہ اس سے وجاہت کی باتیں کرنے لگی جنہیں وہ پہلے کے برعکس اب دھیان سے سن رہی تھی۔ دوپہر کو کھانا کھانے کے بعد وہ دادی ماں کو سر درد کا کہہ کر اوپر اپنے روم میں آ گئی۔ کچھ دیر تو وہ ایسے کمرے کا جائزہ لیتی رہی۔ اچانک اس کی نظر وجاہت اور اپنی تصویر پر پڑی تو اس نے جلدی سے نظروں کا زاویہ بدل لیا اور بک ریک میں سے ایک کتاب نکال کر پڑھنے لگی۔ شام کو اس نے شاور لے کر ڈارک پرپل سوٹ پہنا تھا۔ سوٹ بہت خوبصورت تھا۔ شیشے کے آگے کھڑے ہو کر اس نے بال سلجھاتے ہوئے اپنے سراپے کا جائزہ لیا۔ بال گیلے ہونے کی وجہ سے اس نے کھلے چھوڑ دیے اور ٹی وی لگا کر کچھ دیر وہ اسے دیکھتی رہی۔ پھر اس نے ایک نظر گھڑی کو دیکھا جو 5 بجا رہی تھی۔ وہ ریلیکس ہو کر بیڈ پر لیٹ کی کیونکہ دادی ماں کے مطابق اب وجاہت کو لیٹ آنا تھا۔ جب وہ دروازہ کھول کر اندر آیا، کمرے میں ٹی وی کی روشنی پھیلی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر لائٹ آن کر دی۔ مڑتے وہ ساخت ہو گیا۔ مقدس بیڈ پر ترچھی لیٹی تھی۔ کچھ بالوں نے اس کے چہرے کو ڈھک رکھا تھا جبکہ کچھ پیچھے بکھرے تھے۔ اس نے حیرانی سے سر سے پیر تک مقدس کو دیکھا جس کے بال اس کے گھٹنوں کو چھو رہے تھے۔ وہ بے اختیار ہو کر اس کی طرف بڑھا اور ہاتھ سے اس کے بالوں کو چھوا، 1 بار 2 بار 3 بار۔ پھر اس نے دھیرے سے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو ہٹایا۔ اس کے بال ہٹانے پر وہ تھوڑا سا کسمسائی تھی۔ ڈارک پرپل کلر میں اس کا گورا رنگ دمک رہا تھا۔ اس نے بے اختیار اس کے ہاتھ کو چھوا۔ عجیب سے احساس پر مقدس نے آنکھ کھولی تو اس نے وجاہت کو خود پر جھکا پایا جو والہانہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ یکدم اٹھی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی؟ وہ غصے سے اس کی آواز کانپنے لگی۔
ہمت کی کیا بات کرتی ہو جان میری؟ تمہیں دیکھنا ہمت کا کام نہیں بلکہ تمہیں دیکھ کر خود پر قابو رکھنا ہمت کا کام، اور میری ہمت کی تو تم داد دو۔ اس نے اب بھی مقدس کو اپنی نظروں کی گرفت میں لے رکھا تھا۔ تمہارے بال اتنے خوبصورت ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اس کے کہنے پر مقدس نے جلدی سے دوپٹہ سر پر لیا، لیکن وہ پھر پھسل کر اتر گیا۔ وجاہت نے بہت دلچسپی سے اس کے سرخ چہرے کو دیکھا۔ وجاہت اس کے قریب آ گیا تو وہ ایک دم پیچھے ہٹی۔ آپ انتہائی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اسے کیا کہے، وہ ہنس پڑا۔ دادی ماں کہہ رہی تھی تمہارے سر میں درد ہو رہا ہو تو دبا دوں؟ اس نے شرارت سے اس کے بالوں کو چھوا۔ سر نہیں، میرا گلا دبا دیں۔ اس نے پیچھے ہٹ کر غصے سے وجاہت کو دیکھا، وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ تمہیں یہ کس نے بتایا کہ تم غصے میں بہت خوبصورت لگتی ہو؟ وجاہت نے بہت پیار سے اس کے غصے سے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا۔ آپ بالکل پاگل ہیں، مقدس نے بے بسی سے کہا تھا۔ پاگل بھی تمہارے لیے ہوں، بڑا بے ساختہ جواب آیا۔ آپ کس قسم کے انسان ہیں؟ آپ پر کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوتا؟ وہ کہتی غصے سے باہر نکل گئی۔ کاش تو بھی ہو سراپا جستجو میرے لیے، تو پھرے دیوانگی میں چار سو میرے لیے، میں سمندر کی طرح خاموش بیٹھوں منتظر، تو چلے کوثر سے مسل آب جو میرے لیے، مسئلے آپ جو میرے لیے۔ وجاہت کی آواز پر کتاب ڈھونڈتے اس کے ہاتھ ایک پل کے لیے تھم سے گئے۔ دل کی دھڑکن نے اپنی چال بدلی تھی، لیکن اگلے ہی پل اس نے سر جھٹک کر اپنی تلاش شروع کر دی۔ اس نے غصے سے کتابوں کو پیچھے کی۔ اس دن کے بعد سے وہ ہر ممکن طریقے سے اس کے سامنے آنے سے گریز کر رہی تھی۔ 4 دن سے وہ اپنی کوشش میں کامیاب بھی رہی۔ صبح وہ کتاب پڑھتے ہوئے یہیں چھوڑ گئی تھی اور اب وہ کتاب غائب ہو گئی تھی۔ اس پر اپنے وجود کے آر پار ہوتی وجاہت کی نظریں سے ڈسٹرب کر رہی تھی۔ بیڈ پر نیم دراز وجاہت نے بہت غور سے اسے دیکھا اور اس کی جھنجھلاہٹ پر مسکرا دیا۔ میری مدد کی ضرورت ہو تو میں آؤں؟ وجاہت کی بات پر مقدس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہیں تم اسے تو نہیں ڈھونڈ رہی؟ وجاہت کی بات پر مقدس نے مڑ کر دیکھا۔ اس کی مطلوبہ کتاب اس کے ہاتھ میں تھی۔ یہ مجھے دے دیں۔ اس نے تھوڑا قریب جا کر کتاب مانگی۔ لے لو۔ مقدس نے آگے بڑھ کر کتاب پکڑنی چاہی، لیکن اگلے ہی پل اس کا بازو وجاہت کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے جھٹکے سے مقدس کو خود پر گرا لیا۔ گرتے اس کی چوٹی لہرا کر آگے آ گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس نے غصے سے وجاہت کو دیکھا تھا۔ 4 دن سے تم مجھ سے چھپتی پھیری ہو اور بدتمیزی میں کروں؟ مقدس ایک دم اٹھی۔ کہیں تمہیں مجھ سے پیار تو نہیں ہو گیا؟ وجاہت نے شرارت سے کہا تو اس نے غصے سے وجاہت کو دیکھا۔ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں آپ۔ میں ابھی وہ کوئی سخت بات بولنے والی تھی کہ وجاہت دروازے پر دستک ہوئی۔ مقدس نے مڑ کر دروازہ کھولا تو سامنے وحید یزدانی تھے۔ سوری، میں نے ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ نہیں ڈیڈ، آپ پلیز اندر آئیں، مقدس نے گھبرا کر انہیں کہا۔ وجاہت بیٹا، کل صبح تم اسلام آباد چلے جانا، وہاں زمین کا کچھ مسئلہ اور کچھ فائلز پر تمہارے سائن بھی ضروری ہیں، اس لیے کل ضرور جانا۔ وحید یزدانی نے اسے تاکید کی۔ جی ڈیڈ، میں چلا جاؤں گا۔ اوکے کہہ کر وہ باہر نکل گئے۔ ان کے جاتے مقدس نے غصے سے وجاہت کو گھورا جو مسکرا رہا تھا، اور وہ تیزی سے ڈریسنگ روم میں گھس گئے۔ صبح جب مقدس کمرے میں آئی تو فون کی گھنٹی بج رہی تھی، جبکہ باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ ہیلو، دوسری طرف کی بات سن کر اس کا رنگ اڑ گیا۔ کب؟ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بات ساتھ ہی اس نے فون رکھ دیا۔ وجاہت جب شاور لے کر باہر نکلا تو مقدس رو رہی تھی۔ وہ گھبرا کر اس کے قریب آیا۔ مقدس کیا ہوا؟ اس نے پریشانی سے اسے دیکھا، لیکن وہ اور زور زور سے رونے لگی۔ مقدس کچھ بتاؤ تو۔ اس نے زبردستی اس کا چہرہ اونچا کیا۔ وہ پاپا، اس نے صرف اتنا بولا اور دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ وجاہت نے ایک سیکنڈ اس کے جھکے سر کو دیکھا، پھر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ السلام علیکم آنٹی، میں وجاہت بول رہا ہوں، کیا بات ہوئی ہے؟ خیریت ہے؟ اس نے ایک بار پھر اپنے قریب بیٹھی مقدس کو دیکھا جو مسلسل رو رہی تھی۔ کچھ دیر وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ ٹھیک ہے آنٹی، آپ پریشان مت ہو، میں آ رہا ہوں۔ فون بند کرتے وہ ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ چینج کر کے نکلا تو مقدس اسی طرح بیٹھی تھی۔ وہ ایک سیکنڈ کے لیے رکا، لیکن پھر جلدی سے باہر نکل گیا۔ بیٹا سب ٹھیک ہو جائے گا، دادی ماں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ صبح صرف شام ہونے والی تھی، اس کا رو رو کر برا حال تھا۔ مقدس تمہارا فون ہے، دادی ماں کے کہنے پر وہ فون تک آئی۔ پاپا، وہ بے ساختہ چیخی تھی، کیسے آپ؟ جی میں ابھی آتی ہوں۔ جب وہ فون رکھ کر مڑی تو خوشی اس کے ایک ایک انداز سے چھلک رہی تھی۔ دادی ماں، پاپا نے مجھے بلایا، میں ابھی جاؤں گی۔ ہاں بیٹا جاؤ، میں ڈرائیور سے کہتی ہوں۔ تبھی وحید یزدانی غصے سے اندر داخل ہوئے۔ آمنہ خاتون نے حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ اماں، آپ نے وجاہت کا دماغ خراب کر رکھا ہے، ہر جگہ اپنی منمانی۔ اتنی ضروری میٹنگ تھی، میں نے رات کو اس کو بتایا تھا، اب شام ہونے کو ہے، وہ اسلام آباد پہنچا ہی نہیں، سیل فون بھی اس کا آف ہے۔ آپ بتائیں میں کیا کروں اس کا؟ وحید دماغ خراب ہے تمہارا؟ بچہ صبح سے کہاں ہے، تمہیں اس کی پرواہ نہیں، تمہیں میٹنگ کی پڑی ہے؟ انہوں نے غصے سے وحید یزدانی کو ڈانٹا۔ وہ غصے سے باہر نکل گیا۔ آمنہ خاتون ایک دم پریشان ہوگی۔ بڑی بی بی، وہ وجاہت صاحب بی بی کو باہر بلا رہے ہیں۔ مقدس نے چونک کر شافیہ کو دیکھا۔ اللہ کا شکر ہے آ گیا، جاؤ بیٹا دیکھو کیا کہہ رہے ہیں۔ مقدس دوپٹہ اچھی طرح سر پر جما کر باہر آ گیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ تم حلیہ ٹھیک کر لو، ہمیں تمہارے پاپا کی طرف جانا ہے۔ اس نے ایک نظر مقدس کے سرخ چہرے کو دیکھ کر کہا۔ مقدس جلدی سے مڑ کی منہ دھو کر اسکارف اچھی طرح لے کر باہر نیچے بھاگی۔ اس کے بیٹھتے وجاہت نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ سارا راستہ ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ گھر آتے وہ جلدی سے اتری۔ اندر کافی رش تھا۔ اسے دیکھ کر افتخار رضا بے ساختہ اٹھے اور اسے گلے لگا لیا۔ ان کے گلے لگتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس ایک احساس کے لیے وہ کتنا روئی تھی۔ انہوں نے اس کا چہرہ صاف کر کے اس کا ماتھا چوما، پھر انہوں نے پاس کھڑے وجاہت کو گلے لگا کر اس کا بھی ماتھا چوما۔
مقدس نے حیرانی سے محبت کے اس مظاہرے کو دیکھا. مجھے کل تک لگتا تھا مقدس نے غلط کیا، حالانکہ میں جانتا تھا میری بیٹی کوئی غلط فیصلہ نہیں کر سکتی، لیکن پھر بھی میں تم سے ناراض ہو گیا تھا کیونکہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں. ڈر گیا تھا لیکن آج وجاہت نے تمام باتیں بتا دی. اس نے اپنی غلطیاں اور تمہاری قربانی سب کچھ بتا دیا. وہ خود بھی بہت شرمندہ ہے اپنے اس عمل فعل پر. کئی بار وہ مجھ سے اس سلسلے میں معافی مانگ چکا ہے، مگر میں اسے غلط انسان سمجھتا تھا. بس کچھ واقعات اس کے ساتھ اس طرح سے منسوب ہو گئے کہ اس کا کردار مشکوک ہو گیا. لیکن اگر کوئی انسان اچھا بننا چاہے تو یہ اس کی بہت بڑی بڑائی ہے. آج میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے تمہاری پسند پر فخر ہے. افتخار رضا نے مقدس کو دیکھ کر کہا تو وہ حیرت سے ان کا چہرہ دیکھنے لگی. پھر اس نے سامنے کھڑے وجاہت کو دیکھا جس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرایا تھا. بہت کچھ تھا اس مسکراہٹ میں. اس نے نظروں کا زاویہ بدل لیا. صالح بیگم کو ڈھونڈتی ہوئی وہ کچن میں آئی تو اس کا سامنا عائشہ سے ہوا. مقدس بے ساختہ اس کے گلے لگ گئی. کیسی ہو عائشہ؟ مقدس نے پیار سے دیکھا. ٹھیک ہوں. مجھ سے ناراض ہو؟ مقدس نے چپ دیکھ کر پوچھا. نہیں تو. عائشہ کو شرمندہ لگ رہی تھی. مقدس نے اس کی شرمندگی محسوس کی تو بولی, عائشہ ہم اب بھی دوست ہیں, پرانی باتیں بھول جاؤ. عائشہ نے غور سے اس کے بدلے بدلے روپ کو دیکھا. بہت بدل گئی ہو تم. عائشہ نے سر سے پیر تک غور سے اسے دیکھا. اس کی بات پر وہ بے سختہ ہنسی. ندا پیچھے سے آ کر مقدس کے گلے لگی. او ہو, آج تو بڑے بڑے لوگ آئے. ملائکہ کی آواز پر وہ ہنستی ہوئی اس کی طرف پلٹی اور اس کے گلے لگی. تم تینوں کبھی نہیں سدھر سکتی. مقدس نے ان تینوں کو دیکھ کر کہا. ارے مقدس. صالح بیگم اسے دیکھ کر بڑی خوشی سے آگے بڑھی اور اس کا چہرہ چوم کر بولی. کب آئی ہو؟ ابھی آئی ہوں. وہ مقدس کا ہاتھ پکڑ کے اسے ساتھ لے آئی. کمرے میں آ کر انہوں نے مقدس کو اپنے سامنے بٹھا لی. تمہارے پاپا پر پچھلے دنوں کسی نے جھوٹا کیس کر دیا تھا. پہلے تو وہ اپنے طور پر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے رہے, لیکن حالات زیادہ خراب ہو گئے. پچھلے ایک ہفتے سے ہم اسی عذاب میں زندگی گزار رہے تھے. اوپر سے ان لوگوں نے جو کیس کیا تھا اس کا لاکھوں کا جرمانہ, حتیٰ کہ کل پولیس آ گئی. مقدس حیران پریشانی ان کی صورت دیکھ رہی تھی. صبح جب میں نے تمہیں فون کیا تو پھر وجاہت کا فون آیا تھا, تو میں نے پریشانی میں سے ساری بات بتا دی. تھوڑی دیر بعد وہ یہاں تھا. اس نے صرف چند گھنٹوں میں کورٹ اور پولیس کا مسئلہ حل کر دیا, بلکہ جھوٹا کیس کرنے والوں کو بھی معافی مانگنے پر مجبور کر دیا. وہ بیچارہ صبح سے یہاں سے وہاں پھرا. سچ اس نے صحیح معنوں میں اپنے ہونے کا فرض ادا کیا, ورنہ وہ لوگ جنہیں ہم اپنا سمجھتے تھے انہوں نے بھی منہ موڑ لیا تھا. ہمارے پاس آنے سے ان کی ریپوٹیشن کو فرق پڑنے لگا تھا. احسان صاحب, عاطف, علی, ان سے کم از کم ہم نے ایسی یہ امید نہیں کی تھی. ندا اور ملائکہ کے پیرنٹس روز ہماری خبر گیری کرنے آتے تھے, لیکن آج وجاہت کے آنے سے ان کے اپنے کانٹیکٹ استعمال کرنے سے لوگ پھر ہمارے رشتہ دار بن گئے. اس کا اشارہ عائشہ کی فیملی کے یہاں موجود ہونے پر تھا. پھر وجاہت نے تمہارے پاپا پر ساری باتیں یاد کر دی. افتخار تو تب سے شرمندہ اور تبھی سے تمہیں یاد کر رہے تھے. ان کی باتوں پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. مقدس پلیز بیٹا رو نہیں, میں جانتی ہوں ہماری وجہ سے تمہیں بہت تکلیف ہوئی ہے, لیکن بیٹا تمہارے پاپا بھی تو درست تھے نا. وہ ڈرتے تھے کہ وجاہت نہ جانے کیسا ہو, ایک امیر زادہ جس کی ریپوٹیشن ٹھیک نہ ہو اس کا داماد بنانا. مگر وجاہت نے ثابت کر دیا وہ فطرت کا برا نہیں, بس ایک رہبر کی ضرورت ہے جسے تم اسے سنوار سکتی ہو. بیٹا پلیز اسے اپنے پاپا کو معاف کر دو. مما پلیز ایسے مت کہے. مقدس نے ان کے ہاتھ تھام لیے. اچھا باہر چلو, میں آ رہی ہوں. انہوں نے اس کی گال تھپک کر کہا تو وہ باہر نکل آئی. تبھی اس کی نظر پاپا کے ساتھ کھڑے وجاہت پر پڑی, جو پاپا سے باتوں میں مصروف تھا. اس کے ساتھ علی اور عاطف بھائی بھی تھے. اس نے پہلی بار غور سے اس شخص کو دیکھا تو اسے بہت پہلے ملائکہ کی کہی ہوئی بات یاد آئی. کسی نے بہت سوچ سمجھ کر اس وجاہت کا نام رکھا تھا, جو مرجانہ وجاہت کا نمونہ تھا. وہ اس وقت بھی اپنے شاندار سراپے کی وجہ سے سب میں نمایاں نظر آ رہا تھا. کل اس شخص کی وجہ سے وہ اپنوں کی نظروں میں گری تھی, لیکن آج کی جو محبت اور عزت اسے ملی تھی وہ بھی اسی کی وجہ سے تھی. اس کی نظروں کو شاید وجاہت نے محسوس کر لیا تھا. اس نے بھی اس کی طرف دیکھا. نظر ملتے وجاہت نے مسکرا کر اسے دیکھا تو اس نے گھبرا کر پاس کھڑی نیدر اور عائشہ کو دیکھا, جو اپنی باتوں میں مصروف تھی. موبائل کی بیپ پر وجاہت نے اسکرین کی طرف دیکھا جہاں گھر کا نمبر تھا. بات کر کے اس نے موبائل آف کر دیا. اچھا انکل اب اجازت دے, کل پھر چکر لگائیں گے. مقدس چلو. ساتھ اس نے مقدس کو آواز دے دی تھی. سب ایک ساتھ باہر آئے تھے. بیٹا تمہارا بہت بہت شکریہ. افتخار رضا نے وجاہت کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا. انکل پلیز آپ مجھے شرمندہ کریں, کیا میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں؟ وجاہت کے پوچھنے پر انہوں نے گردن ہلا کر ہاں کی تھی. لیکن بیٹا میں اپنے رویے پر بہت شرمندہ ہوں. بس اس بات کو ختم کریں. آپ بھی اپنی جگہ درست تھے, نالائکی تو میری تھی کہ غلط طریقے سے درست کام کر رہا تھا. اس نے گردن جھکا کر کہا. افتخار رضا نے مسکرا کر اسے ساتھ لگا لیا. ان سے مل کر وجاہت مقدس کی طرف بڑھا تھا. چلے, اس نے بڑے استحقاق سے کہا. کتنی رشک بھری نظریں اس کی طرف اٹھی. عجیب سی سرشاری تھی جو اسے اپنے اندر اترتی محسوس کر رہی تھی. سب سے مل کر وہ لوگ گاڑی میں بیٹھ گئے. سارا راستہ وہ خود بخود مسکراتی رہی. وہ جانتی تھی وہ مسکرا رہی ہے, اس لیے اس نے چہرہ کھڑکی کی طرف موڑ لیا تھا. وجاہت نے ایک دو بار اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کر ڈرائیو کرنے لگا. گھر پہنچ کر وہ دادی ماں کو پاپا کے بارے میں بتانے لگی, جبکہ وجاہت بہت غور سے اس کی خوشی کو دیکھ رہا تھا. کچھ دیر بعد وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگی. وجاہت بھی اٹھا. سیڑھیوں کے پاس پہنچ کر اس نے وحید یزدانی کی آواز سنی. وجاہت ٹھہرو, مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے. مقدس بھی رک گئے. جی ڈیڈ, میں نے تمہیں رات کو کہا تھا صبح اسلام آباد تمہارا جانا کتنا ضروری ہے. تمہیں اندازہ ہے کتنا نقصان ہو سکتا ہے؟ تم صبح سے تھے کہاں؟ وحید یزدانی سے غصے سے وجاہت کی طرف دیکھا. سیڑھیوں پر کھڑی مقدس پریشان ہوگی. کیا بھی کوئی اور مصیبت باقی ہے؟ میں ضروری کام سے گیا تھا. تمہارے لیے بزنس سے بھی نقصان کوئی اہمیت نہیں رکھتا؟ اب وہ چیخ کر بولے. رکھتا ہے, وجاہت نے دیکھ کر کہا. پھر تم کیوں بھول گئے؟ وجاہت نے سپاٹ نظروں سے باپ کو دیکھا. وہ کام زیادہ ضرور تھا اور منصور کے ذریعے پیپرز میں نے بھجوا دیے تھے اور زمین کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوا. اس کی آواز میں غصہ صاف محسوس ہو رہا تھا.
اپنی جگہ کھڑی مقدس بالکل ساخت ہو گئی تھی. کیا کوئی اتنی محبت کر سکتا ہے؟ وجاہت بیٹا تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو. اب ان کی آواز دھیمی پڑ گئی. ڈیڈ آپ کو بزنس سے پیار ہے یا میری خوشی سے؟ ظاہر سی بات ہے مجھے تم سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں. ٹھیک ہے اسی طرح ڈیڈ مقدس سے زیادہ مجھے کوئی چیز پیاری نہیں. مقدس کے سامنے کا سارا منظر دھندلا گیا. وہ تیزی سے سیڑھیاں عبور کرتی کمرے میں آئی تھی. کیا میں اتنی خوش قسمت ہوں کہ ایک شخص ایسا جو مجھے بے انتہا محبت کرتا ہے. میں نے اسے کیا دیا؟ اس نے اسکارف اتار دیا. تبھی دروازہ کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز آئی. مقدس نے آنسوں کو صاف کیا اور باہر آ گئی. وجاہت نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا لیکن بولا نہیں اور وہ کچھ دیر ایسی کھڑی ہاتھوں کی انگلیوں کو مروڑتی. کچھ کہنا ہے؟ اس نے مقدس کے قریب آ کر کہا. وہ میں تھینکس کہنا چاہتی تھی. تھینکس وہ واٹ؟ وجاہت نے اس کے جھکے سر کو دیکھ کر پوچھا. وہ آپ نے پاپا. مقدس کے کہنے سے پہلے وجاہت نے ہاتھ اٹھا کر اسے منع کر دیا. میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا. اس بات کو یہی ختم کر دو. ہاں کچھ اور کہنا ہے تو بتاؤ. وہ اس نے مسکرا کر پوچھا. نہیں اور کچھ نہیں. مقدس کہہ کر مڑنے لگی. جب اچانک وجاہت نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود سے قریب کر لیا. مقدس نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جو بہت گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا. اس پل مقدس کو لگا اسے ان آنکھوں میں نہیں دیکھنا چاہیے تھا. اس کا چہرہ تپنے لگا تھا. ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے. اس نے جلدی سے نظریں چکا لی تھی. مقدس اب بس کرو. میری سزا کو اب ختم کر دو. اس نے بہت قریب وجاہت کی بوجھل آواز سنی تھی. مقدس نے وجاہت کو خود پر چھکتے دیکھا. تبھی فون کی بیل پر ماحول کا سارا فسوں ختم ہو گیا. وہ ایک دم پیچھے ہٹی. اس کی سانسیں اب تک بے ترتیب تھی. فون پر میسج ریکارڈ ہوتے آنسرنگ مشین سٹارٹ ہو گئی تھی. ہیلو وجاہت میں زارا بات کر رہی ہوں. تمہارا میسج مل گیا لیکن سوری مزمل اور میں ہم دونوں نہیں آ سکے. تمہارا موبائل بند تھا اس لیے گھر فون کری. میرا میسج ملتے مجھ سے رابطہ کرنا. مقدس کو جھٹکا لگا. صرف ایک پل کی بات تھی. غصے نے پوری طرح سے اپنی لپیٹ میں لیا. آپ کو داد دینی ہوگی. آپ نے خود پر اتنی دیر تک قابو رکھا لیکن آج آپ کی اصلیت بھی کھل گئی. وجاہت نے الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھا. محبت کا بڑا اچھا ڈھونگ کر لیتے ہیں آپ. میں تو کب سے انتظار کر تھی آپ کب اپنی اصلیت پر آتے ہیں. آج پتہ چل ہی گیا. آپ کبھی بھی اچھے نہیں ہو سکتے. میں بھی غلط فہمی کا شکار ہوئی تھی. پتہ نہیں ایک شادی کر کے بھی آپ کی تسلی نہیں ہوئی جو اپنی حوث کو پورا کرنے کے لیے آپ نے مجھ سے شادی کی. آپ کو تو کسی اپنی جیسے. اس کی بات ادھوری رہ گئی. وجاہت نے تھپڑ اس کے منہ پر مارا. تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ وہ لڑکھڑا کر دیوار سے جا لگی. بائیں گال پر ہاتھ رکھ کے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی جس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں. چلو جی ایک کڑی کا فون کیا آ گیا تو انہیں دیکھو گلا کیسے سنا دیتی ہیں. دور پھٹے متے ہوتے مقدس. انف از انف. آج تم نے اپنی لمٹ کراس کر دی. میری محبت کو حوث جیسا چیپ اور تھرڈ کلاس نام دے کر تم نے میری محبت کو گالی دی ہے. تمہیں پتہ بھی ہے حوث ہوتی کیا؟ اگر مجھے حوث ہوتی تو میں تم سے شادی نہ کرتا. صرف تمہیں اپنی حوث کا نشانہ بناتا. اور یہ بار بار شادی کا تانا جو تم مجھے دے رہی ہو کیا جانتے ہو تم اس کے بارے میں؟ بلکہ تم جانتی کیا ہو میرے بارے میں؟ کبھی تم نے میرے بارے میں پوچھا؟ وجاہت کی آنکھیں اس قدر سرخ ہو رہی تھی کہ لگتا تھا ابھی خون نکل آئے گا. میں تو بہت برا ہوں. تم تو اچھی ہو نا. میں اچھا مسلمان تم تو ہو نا. اتنا تو تم بھی جانتی ہوگی کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں بیوی کے کیا فرائض ہیں. کبھی تم نے اپنے فرائض کو پورا کیا؟ کبھی اپنا حق استعمال کرتے ہوئے میں نے تم سے زبردستی کی؟ میں شراب پیتا تھا یہ تمہیں نظر آیا. میں نے شراب چھوڑ دی کس کے لیے؟ تمہارے لیے. یہ تمہیں نظر نہیں آیا؟ میں نے تمہیں پانے کے لیے کیا کیا وہ تمہیں نظر آیا؟ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آیا؟ تمہیں پتہ مقدس تمہارا پرابلم کیا ہے؟ تم خود پسندی کا شکار ہو. تمہیں اپنے آگے دوسرا اچھا نہیں لگتا. سب تمہیں کمتر نظر آتے ہیں. میں سمجھتا تھا میری محبت تمہیں جیت لے گی اور آج مجھے لگا تھا کہ زیادہ نہیں تو کچھ تو میں تمہارے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گیا ہوں. لیکن یہ میری خام خیالی تھی. تم تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو. بالکل سنگی مجسمے کی طرح جو بظاہر بہت خوبصورت ہوتا ہے لیکن ہوتا پتھر کا ہے. میں کبھی نہیں ہارا اور نہ ہی نا امید ہوا ہوں. لیکن مقدس اس دل نے جس میں صرف تمہاری محبت ہے اس نے مجھے بہت لاچار کر دیا. اب اس کا لہجہ ہارنے لگا تھا. میں نے زندگی میں صرف تم سے محبت کی اپنے آپ سے بھی زیادہ. اس نے ایک بار پھر ساکت بیٹھی مقدس کو دیکھا. وجاہت یزدانی کی زندگی میں صرف ایک لڑکی ہے جس کو اس نے عشق کی حد تک چاہا. وہ صرف تم ہو. وجاہت یزدانی نے اگر اپنی زندگی میں کسی کو چھوا تو وہ بھی تم ہو. لیکن تم نہیں سمجھو گی. تمہیں کیا پتہ محبت کیا ہوتی ہے. میری مجبوری ہے کہ میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا اور نہ ہی تمہارے بغیر رہ سکتا ہوں. لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. مزید تمہیں مجھے سہنا نہیں ہو پڑے گا. میں تمہارے دل میں اپنی محبت پیدا نہیں کر سکا. شاید میری محبت میری دیوانگی میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی لیکن میں اپنے دل سے تمہاری محبت کو بھی نہیں نکال سکتا. میں چاہ کر بھی تم سے نفرت نہیں کر سکتا. اب اس کی آواز بھرانے لگی تھی. وہ ایک دم باہر نکل گیا. مقدس اب بھی ساکت بیٹھی وہیں دیکھ رہی تھی جہاں سے کچھ دیر پہلے وہ کھڑا تھا. ہونا رام ہے تینوں ڈروا دیتا چول عورت. وجاہت اتنی رات کو یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ آمنہ خاتون نے حیرت سے لان میں بیٹھے وجاہت سے پوچھا. وجاہت میں کیا پوچھ رہی ہوں بچے یہاں کیا کر رہے ہو؟ مقدس کہاں ہے؟ وہ اب بھی کچھ نہیں بولا تھا. آمنہ خاتون نے غور سے اس کے بوجھے چہرے کو دیکھا. چلو میرے ساتھ. آمنہ خاتون نے اس کا بازو پکڑ کر کہا تو بغیر کوئی سوال کے ان کے ساتھ چل پڑا. ان کے کمرے میں آ کر وہ صوفے پر بیٹھ گیا. مجھے بتاؤ وجاہت کیا بات ہے؟ اس کی آنکھ سے ایک قطرہ گرا. آمنہ خاتون نے تڑپ کر اس کا چہرہ اونچا کیا. وجاہت کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہے ہو؟ آمنہ خاتون کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. وہ تو کبھی بھی نہیں رویا تھا. بڑی سے بڑی بات پر بھی نہیں. پھر آج کیوں؟ دادی ماں میں ہار گیا. جسے میں نے سب سے زیادہ چاہا وہی مجھ سے نفرت کرتی ہے. میں اب مزید اس کی نفرت برداشت نہیں کر سکتا. وجاہت کی بات پر وہ سمجھ گئی کہ وہ کس کی بات کر رہا ہے. انہوں نے اسے بولنے دیا. میری محبت کو وہ حوث کہتی ہے. میری شادی کو وہ میری عیاشی سمجھتی ہے.
میں نے کیوں کیا ایسا؟ وہ اسے نظر نہیں آیا، مجھے لگتا ہے میں اسے جیت لوں گا، مگر آج دادی ماں مجھے لگا میں نے اسے پا لیا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھا تھا، لیکن میں غلط تھا دادی ماں، اور وہ صرف میری آنکھ کا دھوکا تھا۔ میں آج بھی اتنا ہی ادھورا ہوں دادی ماں جتنا پہلے تھا۔ اب اس کی آواز پھر آنے لگی تھی۔ آمنہ خاتون نے بے اختیار آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ اس کا رونا سمجھ سکتی تھی کیونکہ مقدس کے لیے اس کی دیوانگی سے واقف تھی۔ ساری رات مقدس نے بھی بیٹھے گزار دی، لیکن وجاہت واپس نہیں آیا۔ وہ اس سے معافی مانگنا چاہتی تھی، پتہ نہیں کیوں ہمیشہ غصے میں اس سے غلط ہو جاتا تھا۔ چول جی تو کر لا غصہ، منڈا روا کے بھیج دیتا، حالے بھی باہر بھی جا کے روندا پہ بیچارہ۔ اب بھی اس نے سوچے سمجھے بغیر اتنی بکواس کر دی۔ ساری رات وجاہت کی بات ہے اس کے دماغ میں گونجتی نہیں۔ وہ بوند ہو کے نیچے آ گئی۔ ناشتے کی میز پر سب موجود تھے۔ اس کے سلام پر ڈیڈ اور دادی ماں نے جواب دیا، جبکہ وجاہت نے نظر اٹھا کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ اس کی نظریں اخبار پر تھی۔ ناشتے کے دوران وہ کنکھیوں سے بار بار اسے دیکھتی رہی، لیکن وہ خاموشی سے ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ جاتے وقت ڈیڈ نے ہمیشہ کی طرح اسے پیار کیا۔ وجاہت دادی ماں سے پیار لے کر اس کی طرف دیکھے بغیر باہر نکل گیا، حالانکہ وہ جانے سے پہلے اسے کچھ نہ کچھ کہہ کر جاتا تھا۔ اس کی آنکھیں پانی سے بھرنے لگیں۔ آمنہ خاتون نے غور سے اس کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ مقدس تم میرے کمرے میں آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اس نے انہیں جاتے دیکھا اور ان کے پیچھے چلی آئی۔ وہ نہیں جانتی تھی انہیں کیا بات کرنی ہے، لیکن ان کی سنجیدگی اس کے لیے پریشان کن تھی۔ مقدس رات کیا ہوا تھا؟ اب انہوں نے سختی سے پوچھا تو وہ کچھ کہنے کی بجائے رونے لگی۔ اس کو روتا دیکھ کر وہ نرم پڑ گئی۔ مقدس تم مجھے صرف اتنا بتاؤ، وجاہت کیا اس قابل ہے کہ اس سے نفرت کی جائے؟ اس نے بے اختیار سر نفی میں ہلایا تھا۔ ان دے سامنے تے بڑے بانگے دہر نفرت دے کارنی دعوے تو ڈنگر زمانے دیے، پھر کیوں تم نے اس سے ایسا رویہ اختیار کر رکھا کہ وہ ٹوٹ گیا؟ تب اس نے آمنہ خاتون کو سب بتا دی، کس طرح وجاہت نے اسے شادی کے لیے مجبور کیا۔ اس کی سوچ کیا تھی، ماں باپ کا رویہ۔ دادی ماں میں کیا کرتی، مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں، کیا صحیح ہے کیا غلط؟ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ دروازے پر دستک کے ساتھ شافیہ نے اندر جھانکا۔ بڑی بی بی وہ کوئی زارا بی بی آئی ہیں۔ شافیہ کے پیغام پر مقدس چونکی تھی۔ اسے بٹھاؤ ہم آتے ہیں، چلو چہرہ صاف کرو، یہ وجاہت کے کلاس فیلو کی بیوی ہے، تم بھی مل لو، ہم پھر بات کرتے ہیں۔ ان کی بات پر پریشان ہو گئی تھی۔ انہیں دیکھ کر وہ لڑکی کھڑی ہو گئی۔ السلام علیکم آنٹی جی، کیسی ہیں؟ وہ آمنہ خاتون کے گلے ملتے بولی، پھر حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ وجاہت کی بیوی ہے مقدس؟ انہوں نے اس کا تعارف کروایا۔ یہ وجاہت کی بیوی ہے مقدس، انہوں نے اس کا تعارف کروایا۔ او اچھا بھائی، جیسا سنا تھا تمہارے بارے میں، تم بالکل ویسی ہو، بہت خوشی ہوئی تم سے مل کر، وہ اس کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ دراصل جب وجاہت کی شادی بھی ہم یہاں نہیں تھے، اس نے بھی اچانک فیصلہ کر لیا، کہاں تو اس کو کوئی اچھی نہیں لگتی تھی اور کہاں اتنی جلدی۔ کیا کل میں نے وجاہت کو اسی سلسلے میں فون کیا تھا، مزمل نے بھی کیا تھا، مزمل میرے ہسبینڈ ہے، کہیں تم بھی کچھ اور نہ سمجھ لینا۔ اس نے مسکرا کر مقدس سے کہا۔ وجاہت تو شادی کے بعد اتنا کم نظر آتا ہے، موبائل بھی آف ملتا ہے، اب بھی میں اس لیے آئی تھی شاید گھر پر مل جائے تو مبارکباد دوں، لیکن خیر آپ سنائیں۔ اس کی بات پر آمنہ خاتون مسکرا دی۔ زارا تم بالکل نہیں بدلی، بالکل اسی طرح بات نہیں۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ دراصل میں اور مزمل وجاہت کے کلاس فیلو تھے، میری مزمل کی پسند کی شادی تھی، گھر والوں کی مخالفت کی وجہ سے مزمل نے گھر چھوڑ دیا۔ ایسے میں وجاہت نے صرف کلاس فیلو ہونے کے ناطے ہماری بہت مدد کی۔ اب بھی مزمل کے کہنے پر اس کی جاب کا بندوبست بھی وجاہت نے کیا، لیکن شکریہ کے لیے جب بھی فون کرو موصوف غائب۔ آمنہ خاتون نے غور سے مقدس کا سفید پڑتا چہرہ دیکھا۔ جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو لڑکیاں اس کے پیچھے دیوانی تھی، لیکن یہ تو دوستی کا بھی روادار نہیں تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتی اتنا خشک بندہ بیوی کو کیسے برداشت کرتا ہوگا، حیران کن بات ہے۔ وہ بھی ہنسی، شاید بات کے اختتام پر ہنسنا اس کی عادت تھی۔ اچھا آنٹی جی، اچھا مقدس میں چلتی ہوں، وجاہت آئے تو اسے ضرور بتا دیں اور کہیں مزمل کو فون کر لے۔ اس کے جانے کے بعد مقدس کتنی دیر تک ویسے بیٹھی رہی، جب حتیٰ کہ آمنہ خاتون خود اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ مقدس میں تمہاری باتوں کا جواب دینا چاہتی ہوں۔ تم نے بتایا جس طرح وجاہت نے تمہیں شادی کے لیے مجبور کیا، لیکن اس کی حالت میں جانتی ہوں، ان دنوں اسے صرف یہی ڈر تھا کہ وہ کہیں تمہیں کھو نہ دے، اس لیے اس نے ایسا کیا ہوگا، لیکن ہم تمہارا باقاعدہ رشتہ لے کر گئے تھے، تمہیں پوری عزت کے ساتھ لے کر آئے تھے، اس میں غلط کیا تھا؟ ہاں اس نے جو حرکتیں کی وہ قابل اعتراض ہیں، مگر معاف تو کی جا سکتی ہیں۔ دوسری بات تمہارے والدین کا رویہ، وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک تھے، لیکن وجاہت نے اس کی تلافی کی ہے نا، ان کی نظروں میں آج تمہاری عزت پہلے سے زیادہ ہے، اور ویسے تم اس کی زیادتیوں کا بدلہ اسے ایسے تکلیف پہنچا کر لیتی رہی ہو۔ آمنہ خاتون کی بات پر اپنا ہونٹ دانتوں سے کچلنے لگی۔ جہاں تک شراب کی بات ہوتی ہے کہ میں نہیں جانتی کہ اس نے یہ کب سے کیا ہے، لیکن اگر اس نے تم سے وعدہ کیا وہ چھوڑ دے گا تو اس کی گارنٹی میں تمہیں دیتی ہوں، اور جہاں تک شادی کا سوال ہے تو اس کا صرف نام سے حقیقت تو صرف تمہاری شادی کی ہے۔ پہلی شادی اس کے باپ نے اپنے بزنس پارٹنر کی بیٹی سے اپنے بزنس کے لیے اس کی قسمیں دے کر کروائی، ورنہ وہی تھی یزدانی کا سارا بزنس ختم ہو جاتا۔ وجاہت نے تو اسے بھی نبھانے کی کوشش کی، مگر وہ لڑکی نہ رہ سکی، وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ وجاہت مجبور تھا، وہ تو مجبور نہیں تھی، لہٰذا یہ شادی کچھ دن بعد ہی ختم ہو گئی تھی۔ آمنہ خاتون خاموش ہوگی۔ بیٹا اسے صرف اپنوں نے استعمال کیا، اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ اب تک وہ صرف دوسروں کے لیے زندگی گزار رہا تھا۔ زندگی گزارنے میں اور جینے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ جب تم اس کی زندگی میں آئی تو مجھے لگا شاید اب میرا بچہ اپنی زندگی جینے لگے گا، پھر یاد آنے پر بولی ایک بات اور بیٹا، تم نے اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی کہ وہ عیاش ہے؟ اسے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا، ماں بچپن میں چھوڑ کر چلی گئی، مگر اس نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا، اپنی حد میں رہا، مگر تمہارے معاملے میں نہ جانے کیوں ایسی حرکتیں کی جس پر وہ خود کیا میں بھی نادم ہوں، مگر
مگر وہ بھی تمہاری محبت میں کیا نا. اب مقدس رونے لگی تھی. بیٹا محبت اپنی جگہ خود بناتی ہے کہ اس کی محبت نے کبھی تم پر اثر نہیں کیا. انہوں نے روتی ہوئی مقدس کو دیکھا، پھر بولی تو ان کی آواز پر آئی ہوئی تھی. کل میں نے پہلی بار وجاہت کو روتے دیکھا تھا تمہاری وجہ سے. جب میں پہلی بار تم سے ملا تھا تو اس نے مجھ سے کہا کہ دادی ماں مقدس کو دیکھ کر مجھے ایسا لگا کہ میں مکمل ہو گیا ہوں. اور کل اس نے مجھے کہا کہ میں آج بھی اتنا ہی ادھورا ہوں دادی ماں جتنا پہلے تھا. کیوں مقدس، کیوں کیا ایسا تم نے؟ ان کی بات پر وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر زور زور سے رونے لگی. دادی ماں میں بھی ان سے محبت کرتی ہوں، اب سے نہیں، پتہ نہیں کب سے، لیکن مجھے احساس اب ہوا ہے. انہوں نے بے ساختگی سے ساتھ لگا لیا. تو پھر اس کا اظہار بھی کر دو، انہوں نے مشورہ دیا. ماں سد کے جائے، محبت بھی ہو رہی تو پتہ نہیں کدوں دی ہو رہی تو پتہ اج لگیا. اچھا جی کر لو، اسی کی کہہ سکتے. آج وجاہت کے آفس والوں نے اس کی شادی کی خوشی میں ڈنر رکھا تھا. دادی ماں نے اسے تیار ہونے کو کہا تھا. وجاہت نے خود اس سے کچھ نہیں کہا تھا. وہ تیار ہو کر باہر نکلی. تبھی سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اس نے وحید یزدانی کی آواز سنی. اتنی بڑی پارٹی ہے، شہر کے سارے بڑے بڑے لوگ وہاں ہوں گے، ایک سے بڑھ کر ایک ماڈرن. وہاں تم اپنی بیوی کو اس حلیے میں لے کر جاؤ گے؟ وجاہت یزدانی، جس سے ہر فیشن شروع ہوتا ہے، جس کے سٹائل کو اپنانے کی لوگ کوشش کرتے ہیں، اس کی بیوی کا ایسا حلیہ کتنا عجیب لگے گا. لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے. تم کم از کم اسے ہماری کلاس کے مطابق سکھا تو سکتے ہو. دوپٹہ سب لیتے ہیں، وہ بھی گلے میں لے لیا کرے. ضروری ہے ہر وقت ملانی بنی رہے؟ ابھی دادی ماں کے کہنے پر اس نے اسکارف لے لیا تھا اور دوپٹے کو اپنے گرد گرد اچھی طرح لپیٹ لیا تھا. وجاہت کے سامنے اپنے بارے میں ایسی گفتگو پر اوپر کھڑی مقدس کا چہرہ شرم سے سرخ ہوا تھا. اب اگر آپ بول چکے ہوں تو میں کچھ کہوں. پہلی بات تو یہ کہ لوگوں کو میں کبھی پرواہ نہیں کرتا. مقدس میری بیوی ہے، وہ جس طرح بھی رہتی ہے مجھے ویسی اچھی لگتی ہے. اس کی خوبصورتی میرے لیے، میں جانتا ہوں وہ کتنی خوبصورت ہے، اور دنیا پر اسے ظاہر کرنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں. اور ویسے بھی میں یہ برداشت نہیں کر سکتا میرے علاوہ کوئی اسے دیکھے، اور مجھے اس کے ساتھ بالکل شرمندگی نہیں ہوتی، بلکہ فخر میں ہوتا ہے کہ میری بیوی بہت اچھی ہے. وجاہت نے دو ٹوک انداز میں کہہ کے نہیں دیکھا. اور کچھ کہنا ہے؟ تمہارا معاملہ، جو مرضی کرو. مقدس نے وحید یزدانی کی غصیلی آواز سنی. وہ سرخ چہرے کے ساتھ حیران پریشان کھڑی تھی. کبھی اس نے نیتا سے کہا تھا محبت تو یہ کہ پسند تو یہ کہ میں جیسی ہوں کوئی مجھے ویسے اپنائے. اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے. اس نے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ لیے تھے. اس نے ہمیشہ اسے غلط سمجھا، اس کی محبت کی ناقدری کی. جب قسمت نے وجاہت کا نام لیا، اس کے ساتھ جوڑا تھا، تو اس میں اس کی بھلائی تھی، لیکن وہ اسے اب سمجھی تھی. جب وجاہت اس سے دور ہو رہا تھا، وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی، وہ اسے دیکھتا تک نہیں تھا. وہ بے دلی سے سیڑھیاں اترنے لگی. ویلکم سر. ویلکم میڈم، آپ کا انتظار تھا. ان کی گاڑی سے اترتے کافی تعداد میں لوگ ان کی طرف آئے اور بکے ان کے ہاتھوں میں پکڑائے تھے. پارٹی بہت اچھی رہی تھی. سب نے ان دونوں کو بہت مبارکباد دی. مقدس جو کچھ پریشان تھی، مطمئن ہو گئی تھی. واپسی پر کار ڈرائیو کرتے ہوئے وجاہت نے ایک نظر مقدس کو دیکھا. میں کل امریکہ جا رہا ہوں. کتنے عرصے کے لیے؟ میں خود بھی نہیں جانتا. تم اسے میری خود غرضی کہہ لو یا جو بھی، میں چاہ کر بھی تمہیں نہیں چھوڑ سکتا. میرا نام ہمیشہ تمہارے نام کے ساتھ رہے گا. البتہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا تاکہ تمہیں تکلیف نہ ہو. مقدس نے گھبرا کر وجاہت کی طرف دیکھا، لیکن وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا. وہ اسے کہنا چاہتی تھی کہ اس کے نہ ہونے سے اسے تکلیف ہوگی. وہ اسے معافی مانگنا چاہتی تھی. اس نے ہمیشہ اسے غلط سمجھا تھا. کبھی اس نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ ناممکن ہے کہ وہ اس سے محبت کرے، لیکن آج وہ اسی سے محبت کر بیٹھی تھی. وہ وجاہت کی تکلیف کا اندازہ اب کر سکتی تھی، کیونکہ وہ خود اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی. گھر آتے ہی وہ گاڑی سے اتر کر اندر چلا گیا، جبکہ وہ کتنی دیر ایسی بیٹھی رہی. پھر وہ باہر نکل آئی. کمرے کے سامنے وہ کتنی دیر کھڑی رہی. دروازہ کھول کر اندر آ گئی. وجاہت کپڑے بیگ میں رکھ رہا تھا. اس نے ایک نظر مقدس کو دیکھا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا. وجاہت، مقدس نے قریب جا کر اسے پکارا، لیکن وہ اسی طرح مصروف رہا. مقدس کی آنکھوں میں پانی جمع ہونا شروع ہو گیا. وجاہت، آئی ایم سوری. مقدس کے معافی مانگنے پر بھی جب وہ کچھ نہ بولا تو مقدس دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی. وجاہت نے سٹ پٹا کر اسے دیکھا. مقدس کے آنسو ہمیشہ سے اس کی کمزوری رہے تھے. وہ جسے تنگ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا فوراً بول پڑا. مقدس پلیز، خود اتنا تنگ کرتی ہو اور اپنی دفعہ رو پڑتی ہو. وجاہت نے اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا، اور پھر انگلیوں سے اس کے چہرے پر آیا آنسو صاف کرنے لگا. دادی ماں سے تو کہتی ہو کہ میرے پاس آتی چپ کیوں ہو جاتی ہو؟ وجاہت کی بات پر اس نے چونک کر اسے دیکھا. آپ کو کس نے بتایا؟ اس نے خفگی سے وجاہت کو دیکھا تو وہ مسکرا دیا. آپ جائیں امریکہ. وہ غصے سے واپس دروازے کی طرف مڑی. جب وجاہت نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا اور اسے دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھ کر اس کا راستہ روک دیا. امریکہ تو اب میں نہیں جا رہا، اور تم بہت منمانی کر چکا. مجھ سے شرافت کی امید بالکل مت رکھنا. وجاہت نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تو اس کی نظریں خود بخود جھک گئی تھی. اس نے وجاہت کا بازو ہٹا کر نکلنا چاہا. جب وہ اپنی کوشش میں ناکام رہی تو غصے سے وجاہت کو دیکھا، جو بہت دلچسپی سے اس کی گھبراہٹ کو دیکھ رہا تھا. آپ بہت برے ہیں. اب میں نے کیا کیا؟ وجاہت کی بات پر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا. دھڑکن ایک دم تیز ہوگی. میں کیا؟ وجاہت نے اس کا چہرہ اونچا کر کے پوچھا. بہت برے ہیں. مقدس کی بات پر وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا، پھر ایک دم دور جا کر کھڑا ہو گیا. مقدس نے حیرت سے اسے پیچھے ہٹتے دیکھا. میں جانتا ہوں میری محبت تم پر اثر انداز ہو گئی ہے. میں جانتا ہوں تم بھی مجھے چاہنے لگی ہو، لیکن یہ دھڑکنیں اب بھی اقرار چاہتی ہیں. میرا وجود تم سے تمہاری ذات کا یقین چاہتا ہے. وجاہت نے اپنی باہیں پھیلا کر کہا. مقدس نے ایک نظر خود سے دور کھڑے وجاہت کو دیکھا اور اگلے ہی پل وہ اس کی کھلی باہوں میں سما گئی تھی. وجاہت نے اسے اپنے حصار میں لے لیا تھا. جی تو گائز، یہاں پہ ہمارا یہ خوبصورت سا چھوٹو سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا. کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا اور اپنا رسپانس بھی ضرور شو کیجیے گا. دیکھیں میں آپ کے لیے اب اپنی ٹف روٹین میں سے ڈبل ڈیوٹی دے رہی ہوں. صبح بھی دے رہی ہوں، ایپیسوڈ شام میں بھی دے رہی ہوں. تو یار اتنا تو حق بنتا ہے نا آپ اچھا سا رسپانس دیں. آپ کو ایک ناول نہیں پسند آ رہا، آپ دوسرا سن لیں.
تو اب تو میں آپ لوگوں کے لیے ورائٹیز لے آئی ہوں، تو لیکن پلیز رسپانس دیں. ایسے پھر میرے اتنی محنت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جب آپ کا کوئی رسپانس ہی نہیں آ رہا. تو اب چلتے ہیں، ناول کا نام بتا دیں آپ کو. ناول کا نام ہے عشق پاگل کر دیتا ہے، ریٹن بائی مریم عزیز. یہ ناول بھی ون آف مائی موسٹ فیوریٹ ناول ہے، اور آپ نے بھی سنا ہے اس ناول کو. کیسا لگا آپ کو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ کل ملیں گے نیو ناول کے ساتھ، بلکہ کل آپ کو مارننگ میں اس کی ایپیسوڈ بھی دی جائے گی دوسرے ناول کی، گینگسٹر والے کی. تو اب تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ